السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا اسٹیمڈ روڈ اسکالر سعد بن ریاض روڈ صاحب. اسکالر بن گیا میں 2 دنوں کے اندر مجھے نہیں پتا تھا یار میں پلیز اوکے دس از اے ٹیلی ویژن پروگرام سر. سوری میں اسٹیمڈ روڈ اسکالر سیکورٹی اسٹڈی اینالسٹ سعد بن ریاض کو انوائٹ کرنا چاہوں گا آج کے تھنک فیسٹ, جس کو آنرری طور پہ مڈورو فیسٹ کا نام دیا گیا. اور آج کی اسپانسرشپ ہمارے آئی ووڈ لائک ٹو تھینک اوبیسلی ہمارے اسپانسرز آج کے کوک اسٹوڈیو, یونیلیور, نیسلی کارپوریشن, برٹش کاؤنسل اور دی یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. ان کی طرف سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے, جس میں میوزیکل کچھ ہوں گے ایونٹس اور کچھ ٹاکس ہوں گی بڑے انٹلیکچوئلز اور اکیڈیمکس کی, اور اس کے بعد ایک آر پرفارمنس ہوگی جہاں ہم کپڑے پھاڑ کے گانا گائیں گے. ہم دیکھیں گے ریولوشنری تھاٹ ڈسکس ہوگی کہ کس طرح ہم نے امپیریلزم کو شکست دینی ہے. اینڈ ٹیم, اور یہاں سے جیسے اشارے کر کے نا ہم امریکہ کی طرف شوائیں بھیجیں گے اپنی نیگیٹو. ہم تو بڑے میٹیریلسٹک ہیں, تو میٹا فزیکل پہ تو ہم بلیو نہیں کرتے. میٹا فزیکل تو ہوتی نہیں ہے. ہاں ریڈیو صرف تھوکے پھینک دیں گے دور کہ شاید پہنچ جائے. امریکہ کی طرف رخ کر کے ہم تھوکے پھینکیں گے اور ہم بتائیں گے, لیکن اس کے بعد ہم سرمایہ داروں کی نوکری پہ واپس چلے جائیں گے واپس یونیلیور کی نوکری. میری آپ کو پتہ ہے جاب لگی ہوئی ہے, کیا کہتے ہیں کارپوریٹ امپلائیز بنیں گے جی, اور بیک ٹو اسکوائر ون. اور جس طرح وہ تھا نا مڈورو نے جب وہ کس نے فیض اللہ بھائی نے جو پوسٹ کی ہوئی تھی, بائی دی وے یہ جو میں نے چھوٹی سی کہانی داستان سنائی ہے, یہ المشہور صحافی ڈیورنڈ لینڈ کے قادری نہیں قادری وہ ایک لطیفہ ہے, وہ سمجھ جائیں گے فیض اللہ بھائی, فیض اللہ خان صاحب کی یہ ایک اوریجنل ٹویٹ ہے جس کو میں نے پیرافریز کیا ہے, اور یہ میں نے اس کے اندر سے شارٹ سٹوری نکالی ہے. ضرور آپ لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا, اور اگر آپ اس کو رسالے کی فارم میں لینا چاہیں گے تو آپ بکس اینڈ بینز یا ریڈنگز جا سکتے ہیں. وہاں پہ آپ جا کے پھر کہنا پاکستان انٹولڈ یا فولی بک سے بھی لے سکتے ہیں. پاکستان انفولڈڈ کیا ہے, ریٹولڈڈ بڑا ریٹولڈڈ انگریزی کا نیا لفظ بنا, ریٹولڈڈ. سو یا آئی مین دی جو وٹ وی آر ریفرنگ ٹو یہاں پہ جب میں پوڈ کاسٹ شروع کرنے سے پہلے, کہ از دا ہول سرکل جرک ایکیڈیموسفیئر, لبرل ایکیڈیمک اسفیئر, لیفٹ ٹو ایکیڈیمکس کی اسفیئر, جس کے اندر اور ہم سب اس کا شکار ہیں. بائی دا وے اٹس لائک دس از لائک ناٹ اے ویری ڈیپ سارٹ آف نفرت, بٹ اٹس لائک اے ہپوکریٹیکل جو ہماری ہے حقیقت. مڈورو کا جو سارا واقعہ ہوا ہے اوور دا لاسٹ 3-4 days, ایکچولی فیو منتھس, جب سے بلڈ اپ کر رہے, جب انہوں نے بمباری شروع کی ان کی فشنگ ویسلس کی, اس کا بلڈ اپ کافی فیسنیٹنگ تھا. اور ایک گیم ہم کھیلنا چاہیں گے کہ who needs freedom the most I think فریڈم کہاں کہاں. اچھا ویسے اب تو انہوں نے لینگویج چینج کر دی. I really love Trump, مطلب ٹوٹلی اڈوریبل گائے. اس نے کچھ نہیں کہا ڈیموکریسی فریڈم, اس نے کہا مجھے انو تیل چاہیے تھا پھڑو ایپ پہ. He said ہمارا تیل چوری کر رہے تھے یہ, ہمارے یہاں ڈرگ وہ ٹیررزم تھا اور یہ تھا, تو ہمیں یہ چاہیے اور آپ یہ نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ. آئی ریلی لو دا وے کہ اس نے اس طرح سے مینیج کیا ہے کہ جو پہلے ایمبیشن تھا نا, پہلے ہوتا تھا امریکنس کے اندر ٹو ٹرن ایوری بیٹل انٹو اے پولیٹیکل وکٹری اور مورل وکٹری. مورل وکٹری بھی وہ تھے, کوئی ٹوٹل وکٹری نہیں ہے, ہم جائیں گے بندہ اٹھائیں گے, شارٹ اینڈ اسپین, شوک اینڈ آ کی ڈاکٹرین ہوگی, چپ کر کے بندہ چکو تو واپس لے آؤ. بعد میں جو ہوتا ہے ملک سنبھلتا سنبھل جائے, نہیں سنبھلتا نہ سنبھلے بھاڑ میں جائے, ہمیں کیا چاہیے. لیکن اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اتنا ملک ڈیسٹیبلائز نہ ہو کہ وہاں پہ جو آئل اس کو سنبھالا جائے نا, سنبھالنا نہ پڑے. جی بالکل, ویل گیٹ انٹو دا ڈیٹیلز آف کیا ہوا کیسے ہوا, بٹ زیادہ جو فیسنیٹنگ جو ایک انیشل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مین مدعا تھا امریکہ فرسٹرز کا, جس کو لے کے انہوں نے ٹرمپ کو الیکٹ کیا تھا, اس نے اس کو بڑے کیئرفلی ڈائسیکٹ کیا. ان کا ہوتا تھا کہ ہمیں فار ایور وار نہیں لڑنی, وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو فائٹ لانگ پروٹیکٹیڈ وارز کسی ڈیزرٹ ہیلسکیپ کے اندر. اچھا ٹھیک ہے, نیسیسرلی اپوزیشن یہ نہیں ہے امریکن جو کنزرویٹو ہے کہ جنگ نہیں لڑنا, وہ کوئی پرنسپل بائی لائن نہیں ہے کہ دیکھو رائٹ ٹو لائف اور لبرل ورلڈ آرڈر کے اصول, انٹرنیشنل لا, بلکہ امریکنز اس کے برعکس ہوتے ہیں اکثر کہ یہ سب ہمیں بکواسیات لگتی ہے. ان کو یہ ہے کہ تم ہمیں اس طرح نہ انگیج کرو انٹرنیشنلی, اوورسیز ایسے مت انگیج کرو کہ بلو بیک ہمارے تک آئے اور ہماری مالی حالت خراب ہو, یا ہمارا ٹیکس پیئر منی بہت زیادہ ضائع ہو, یا ہمارے بہت زیادہ جوان جو ہیں وہ قتل ہو جائیں, یا وہ زخمی ہو جائیں, یا وہ بیمار ہو جائیں. ایسی جنگ کا بندوبست کرو. سو جو ایک ڈیلوژن تھی جو امریکہ میں مینٹین ہوتی تھی کہ ہم سب سے بہترین قوم ہے دنیا کی اور ہمیں ساری چیزیں سستی جو مہیا ہیں اس لیے کیونکہ ہم اچھے بھلے لوگ ہیں, اور وہ اپنے ایک ببل میں اپنی جنت میں وہ رہتے تھے,
وہ اب سارٹ آف ماسک آف اس سینس میں ہو گیا کہ امریکہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ آئیڈیل ڈیموکریسی تھا اور وہاں آزادیاں تھیں اور وہاں جنت کا انہوں نے ماحول کریٹ کیا تھا بیکاز وہ بہت اچھے یا انوویٹیو لوگ ہیں. جنگ کی بنیاد پہ مینٹین ہوا تھا. پاور. اب فرق یہ کہ اس طاقت کا جو اب استعمال ہے وہ ننگا ہے, اریاں ہے, واضح ہے. وہ والی بات نہیں ہے کہ بش ہیز ٹو رگم رول کہ مجھے ڈیموکریسی اور فلان اور ٹیم, کوئی جھوٹ بولنے کی. میں ایون کافی زیادہ ریٹرک دیکھ رہا تھا لیفٹ کا جو تنقید کر رہے تھے اس حملے کے اوپر, وہ ریٹرک آؤٹ ڈیٹڈ تھا کہ نو مور فریڈم وارز, نو مور فار ایور وارز, یہ اسرائیل کی بہاف پہ کر رہا ہے, یہ فلانے. ٹھیک ہے اسرائیل کے بہاف پہ کر بھی رہا ہے. all of these things have they have merit but it is still outdated in the sense of کہ اس نے اپنا کرائٹیریا ووٹر بینک کا فلفل کیا ہے. السلام علیکم. ٹھنڈ کافی ہو گیا ہے نو. اگر آپ بھی شام کو کوزی فیل کرنا چاہتے ہیں, اپنی مارننگ واک کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, تو یہ 100% کاٹن فلیس 350 GSM ایون کی بریدیبل اسپورٹس ویئر ہوڈی آپ لے سکتے ہیں. صرف ایون کی ہوڈی نہیں ہے, کمفرٹیبل نہیں ہے یہ, اس کے پیچھے ایک بہت اعلیٰ ڈیزائن ہے. یہ کمیموریٹ کرتا ہے پاکستان کے ایک ہسٹورک اچیومنٹ کو, آلسو نون ایز دا سوویٹ جہاد. یہ ڈیزائن ایک خاتون نے سرپرائزنگلی ڈیزائن کیا تھا رائٹ ہیئر ایٹ ایون, اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کمیموریٹ کرتے ہیں ضیاء الحق کی وکٹری اوور دا اسنیک آف کمیونزم ان انڈیا. جو 71 کی جنگ کے بعد ہمیں لگا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ تھک چکا ہے, پھر پاکستان نے اپنے مسلز فلیکس کیے تھے, اپنی نیوکلیر پاور کو ڈیولپ کیا تھا, اپنی گوٹ پاور کو ڈیولپ کیا تھا, اور اپنی ایئر فلیٹ کو بھی, اور ساتھ ہی ساتھ اپیرنٹلی ریمبو کے ساتھ بھی کام کیا تھا ایٹ سم پوائنٹ افغانستان کو فتح کرنے میں. اگر آپ پاکستان کی کامیابی کو ایک کول طریقے سے کمیموریٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کو ایک آئرونک اینڈ یٹ پاورفل اینڈ میسکولن ہوڈی چاہیے جو کہ کمفرٹیبل بھی ہے اور افورڈیبل بھی ہے, صرف 5,000 روپے میں, اگر آپ چھوٹے بچے ہیں, اگر آپ بڑے بچے ہیں تو 6,000 روپے میں آپ podcast.com پہ یہ ہوڈی پرچیز کر سکتے ہیں. جتنا بھی ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے نا جان میرشائمر کا, اگر آپ اسے پڑھیں تو وہ کیا کہتا ہے, یہی کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ نیوک پھینکیں باڑ میں جائے افغانستان. یہ جو آپ کا جو ایمفسس ہے نا کہ اب ہم کرزئی کو لائیں گے, اب وہاں پہ عورتوں کی آزادی ہوگی, UN پیس کیپنگ مشنز جائیں گے, NGOs کے فنڈز کھلیں گے, وہاں پہ LGBT ہوگا, وہاں پہ Q+, وہ بڑا امپیریل مینجمنٹ. جاؤ جا کے آپ نیوک پھینکو, بھاڑ میں گیا وہ ملک, ہمیں نقصان نہ مچائے, واپس آ جاؤ بس. جی یہ ہے ریئلزم, اور اسی کے اوپر ٹرمپ, اسی اسکول کو لے کر ٹرمپ چل رہا ہے. اوریاں طاقت کا استعمال کرنا امریکہ کا, وہ پریفر کرتے ہیں یہ ریئلسٹ اسکول جو ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو پولیٹیکل یا بیوروکریٹک یا امپیریل اسٹائل مینجمنٹ ہے نا, کہ کچن کیبنٹ ہوگی تو میں ان کو لاڈ کروں گا تو وہ ناراض ہو گیا, حامد کرزئی کو مناؤ تو چلو وفد جا رہا ہے اس کو منانے جا رہا ہے, چلو اسلام آباد کو بھی انگیج کرو یار, کس کو مناؤ یار, یہ نہ کرے گا وہ نہ. وہ کہہ رہے ہیں اس میں نہیں انگیج کرنا. ایک زمانے میں وہ پولیٹیکل سائنٹسٹ تو نہیں ہے بٹ PhD ہیں, ہسٹورین ہیں, ڈاکٹر مائیکل شوئر جو ہیں, جو CIA کے بن لادن کمیشن کو بھی ہیڈ کرتے تھے, وہ بھی اسی ریلے اسکول کا تھا. اسرائیل از اے کینسر, فارن پالیسی پہ اٹھا کے مارو. افغانستان میں مسز محمد کو ووٹ نہیں کرنے دیتے, افغانستان پہ نوک مارو, ختم کرو, میں نہیں کنسر, بس یہاں نہیں آنا تم نے. جیسے اس کے اندر نا اس تھنکنگ, اس اسکول آف تھاٹ کے اندر فنڈامنٹل ہے منرو ڈاکٹرن کی, دی امیریکاز نارتھ اور ساؤتھ یہ ہمارے ہیں. اس نے جو لینگویج استعمال کی یہ بہت کیئرفلی منرو ڈاکٹرن کی, کہ آور آئل, ہمارا وہ مراد یہ امریکاز جو ہے نارتھ اور ساؤتھ, یہ ہماری میراث اور ملکیت ہے. یہ جو اس میں مینیفیسٹ ڈیسٹنی کا تصور ہے, وہ جو ویسٹرن یورپین کا یہاں آنا, وہ پوری اس ساری اس میں لینگویج میں کوڈڈ تھی. یورپ میں نان انٹرونشن ہے کہ ٹھیک ہے, جو مطلب جس نے جو کرنا ہے یورپ میں وہ کرے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمارا یہ صرف جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے یہ سارا ہمارا ہے بس. کوورٹلی وہ انگیج کرے گا, وہ رشیا کو یوکرین میں پھنسائے گا اگر وہ پھنسنا چاہتا ہے, وہ چائنا کو تائیوان میں, ہانگ کانگ میں پھنسائے گا اگر وہ پھنسنا چاہتے ہیں, لیکن وہ اوورٹلی نہیں تیار کہ آپ سے وہ لڑائی کے میدان میں آئے. اس نے وہ کر کے دیکھ لیا. وہ امپیریلی اس کو بہت جلدی, امریکن ایمپائر کی جو وہ تھی, جو ہاف لائف تھی, شیلف لائف تھی, اس کو بہت جلدی کنزیوم کر رہی تھی وہ آل آؤٹ وار جو تھی. بٹ ڈو یو تھنک اٹ ول ٹرانسلیٹ, ابھی تو ٹرمپ ہے نا, تو ٹرمپ ایک گلچ ان دی میٹرکس کائنڈ آف اے فینومینا ہے. نہیں, ٹرمپ گلچ ان دی میٹرکس نہیں ہے, ٹرمپ از دی مطلب میٹرکس فرام دی آؤٹ سائڈ, فرام آپٹکس کے آپ کو لگتا ہے کہ جب نیکسٹ ان لائن جو بندہ ہوگا, یا وہ JD وانس ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, وہ کیا کرے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک, مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کو, ٹرمپ کو نا تھرو آؤٹ دا آئل, اس کے پاس ایک ڈیموکریٹ, اس کے پاس جو مطلب جو نیشنلسٹ ہیں وہ سے محبت کرتے ہیں جی, لیکن اس کے بعد سے جتنے بھی فگرز ہیں وہ سارے پولرائزنگ سے ہیں. لوگ ان کے اوپر اتفاق نہیں کریں گے اس طرح سے. یار دیکھو, کوئی بڑا یونیورسل فگر نہیں ہے ان کے پاس, نہ ڈیموکریٹس کے پاس ہے, نہ ریپبلکنس کے پاس ہے. ٹرمپ کے بعد ٹرمپ آخری ہے.
نمبر 2 ایک سینس میں وہ گلچ ان دا میٹرکس ہے کہ پولیٹیشینز اور بیوروکریٹس اور انٹیلیجنس والے جو کریکٹرز ہوتے ہیں نا ان کی عادتیں جب پھٹ جاتی ہیں, ان کی پھٹی ہوئی عادتیں ہیں, وہ واپس دے ول گو بیک ٹو دیئر اولڈ ویز جب ہی جائے گا. اس طرح سے تو سینس میں ہے یہ ایک طبقے کے جذبات کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور وہ سائزیبل طبقہ ہے. لیکن کیا وہ طبقہ پاور کے کوریڈور میں ٹرانسلیٹ کرے گا اس کے جانے کے بعد؟ مجھے نہیں لگتا. مجھے بھی لگتا ہے کہ جے ڈی وینس جیسا بندہ ہو, وہ اولڈ ویز وہی ہیں, یکیاں کرو, اسرائیل کو کندھے پر اٹھا کے پھرو, عراق میں جاؤ پھوڑ دو, کچھ ادھر جائے کر دو, وہ واپس اس شرارت کی طرف جائیں گے. لیکن یہ جھلک اس نے دے دی ہے نا اپنے 2 دور کے اندر, خاص طور پہ اس دور کے اندر ٹرمپ نے, یہ جھلک ان کو بہت زیادہ سٹیم دے دے گی دوبارہ کہ وہ امریکہ بڑا خطرناک ہے, امریکہ بڑا وہ ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایکسلریشنسٹ ٹائپ سوچ ہے کہ امریکہ کی وہ پولیٹکنگ ہی جو ہے, جو میک اور بریک والی پولیٹکنگ کرتا ہے نا, وہی امریکہ کے امپائر کو مینٹین کرتا ہے. تو یہ اس کو ایکسلریٹ کر رہا ہے ڈکلائن کی طرف. کچھ لوگ کی رائے ہے کہ نہیں, یہ اس کو ڈگ آؤٹ کر رہا ہے اس میں سے, جس دلدل میں یا اس گند میں وہ پڑ گیا ہوا ہے. اٹ ڈپینڈز آن ہاؤ یو لک ایٹ اٹ, آپ کا زاویہ کیا دیکھنے کا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایکسلریٹ کر رہا ہے امریکہ کی ریجنل پاور اور گلوبل پاور کی ریسینڈنگ کے, کہ وہ ریجنل بن جائے جیسے, تو ایک وہ طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ دیکھنے کا یہ ہے کہ نہیں, وہ امریکہ کی گلوبل ہیجیمنی کو ریجنل اسٹرینتھ کے تھرو مینٹین کرنا چاہتا ہے. ریمینز ٹو بی سین, بٹ ایک طرح سے تو دیکھا جائے واقعی میں اس نے اپنی اسرائیل سے جان بھی چھڑائی ہے. یہ انالیسز سے میں متفق نہیں ہوں. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اگر جب ایران کا خدا نہ خواستہ جب ایسا اگر کوئی کارروائی کرتا ہے اسرائیل, جو آنے والے دن میں لگتا ہے کہ ممکن ہے, وہ بھی انہوں نے اپروو کر دیا آپریشن آئرن اسٹینڈ ان کی کیبنٹ نے. پتہ نہیں وہ حزب اللہ سے ریلیٹڈ ہے یا وہ ایران پہ ڈائریکٹ مین لینڈ ریمینز ٹو بی سین. اگر یہ مثال کے طور پہ کوئی کارروائی ہوتی ہے ایریل بمباری کی یا کوئی اسیسنیشن اٹیمپٹس کی یا ابڈکشنس کی, کہ وہ اوپر سے ایئر کور دیں اور نیچے سے پروٹیسٹرز اور جو 5th کالمسٹ ایلیمنٹ ہیں ایران کے اندر ان کو موبلائز کریں, ایک یہ بات ہے. ایران کے پاس کیا ہتھ کنڈا ہے, ایران کی جو بسیجی فورس ہے, جو سارے IRGC وغیرہ ہیں, ان کے پاس یہ ہارموز بند کر دو, ان کے پاس یہ, اور دوسرا ان کے پاس ڈیسنٹرلائز جگہ جگہ پھوڑ دو. میں آج بھی اس کی اپنی ہسٹوری پر قائم ہوں کہ منڈائی بیچ والا واقعہ اور وہ اس کا مرنا پروفیسر کا, مجھے خیر ہو سکتا ہے ممکنات میں سے, میں ابھی تک اپنی اس سیری پر قائم ہوں. رات کو مجھے ایک اور بندے نے بھی سملر آؤٹ آف دا بلو کہا کہ یار یہ ہے, سو اٹس ون آف ٹو تھنگز. نیچرل تو نہیں تھا, نیچرل تو بالکل نہیں تھا. تو یا پروفیسرز کی کیونکہ IRGC کو ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. IRGC بالکل نہیں کرتے, مطلب اس حوالے سے کہ میں دیکھو ون آف ٹو تھنگز ہیں, فالس فلیگ تھے یا انٹیل آپ تھے ایران کے. نیچرل آرگینک اسکول شوٹر نہیں کوئی تھا, یا وہ سب بکواس ہے, وہ میں نہیں مانتا, سب بکواس ہے. یا یہ سائیوپ تھے من جانب موساد نیکسس, یا یہ IRGC کی اٹیمپٹس تھیں. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں, اور دونوں باتوں میں آرگیوبل ہے, وزن ہے. یہ نہیں تھا کہ 2 پاگل باپ بیٹا تھے, انہوں نے کہا شارٹ گنز لیں گے اور میں گولیاں ماروں گا, یہ ہوتی ہے. اچھا, آپ کیا کہہ رہے تھے کہ ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ایران ہارموز بند کرے گا. دیٹ از دا آئل سپلائی کی جو پائپ لائن ہے, چوک لائن ہے. امریکہ از ایکسٹریکیٹڈ اٹ سیلف آؤٹ آف دیٹ گیم. دیکھیں نا, اگر آپ وہ جو جرنیل ہے خاتون, ان کی میں نے پریس کانفرنس دیکھی, امریکن جرنیل جو ہے خاتون, مجھے یاد نہیں آ رہا, وہ یہی کہہ رہی تھیں کہ یہاں 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ اسٹریٹجکلی ہمارے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ ساتھ ہی اس کے وہ چلے کولمبیا والا 2-3 ملکوں والا وہ ہے, تکون ہے, ٹرائنگل آف منرلز ہے, جس کے اندر لیتھیم یا ٹشو دیتا ہے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ تکون ہے یہ اس کے 3 ارد گرد وینزویلا کے, اس میں لیتھیم ہے. اس کے علاوہ تیل والا مسئلہ سارا جو ہے, امریکہ کی انرجی انڈیپینڈنس جو ہے وہ آج کی نہیں ہے, وہ اب یہ اس ایریا کی تھاؤزنڈز آف ایئرس کی انرجی انڈیپینڈنس ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی دیر کا میٹرکس بنتا ہے نا ان ٹرمز آف سیکورٹی پلاننگ, اس سے زیادہ کی ہے. تو امریکہ از ایکسٹریکیٹڈ اٹ سیلف آؤٹ آف دیٹ گیم. ٹھیک ہے, بند کر دو ہارموز. یعنی جو ضرورت ہی نہیں ہے, جو فال آؤٹ ہوگا of when Israel has to pick up its own weight. وہ تو نہیں, اسرائیل that's a far fetched reality. اب اس کے بات مکمل کروں نا, اس میں جائے گا. وہ کیا جان چھڑائی ہے, بوٹس آن گراؤنڈ سے جان چھڑائی ہے, کہ امریکنز کو کسی طرح میدان میں اترنا پڑے گا, اس سے اس نے جان چھڑوائی ہے اپنی. اور جو فال آؤٹ ہوگا اور ہوگا, ایریل سپورٹ دے گا امریکہ. ایران کی اسرائیل کی اوقات نہیں ہے وہ کرنے کی امریکہ کے بغیر. ایئر انٹیلیجنس اور اسٹریٹجی, یہ سپورٹس یہ سپورٹ تو اسے ہمیشہ سے ملتی رہی ہے. اس کا جو بلو بیک ہوگا نا,
وہ جو بائیڈن نے اٹیمپٹ کیا تھا نا کہ میں مرینز وہاں اتار دوں, وہ جو میں نے سوری ڈیلٹا فورس اسپیشل یونٹ اتاری تھی غزہ کے اندر, اور وہ ان کو بھگا دیا تھا وہاں سے حماس نے, یہاں نہیں وہ کر سکتا. اس کو پتہ ہے یہاں میں جاؤں گا تو امریکہ کے اندر آگ لگے گی اور میں یہاں میں بھی فوجی مرواؤں گا. تو اس نے یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ میں کتنا بلو لے سکتا ہوں ایرانین بیکڈ جو یہ اے سیمیٹریکل اٹیکس ہوتے ہیں اگر یہ ہوم لینڈ پہ ہوتے ہیں, اور دوسرا اس نے دیکھنا ہے کہ آئل والی ساری سین کا کیا بلو بیک ہوگا, انرجی جو اپریٹس بریک ڈاؤن کرے گا. پھر تیسرا دیکھنا ہے ٹریڈ روٹس کا. اب اللہ کے فضل سے امریکہ کچھ بنا ہی نہیں رہا, جو اس طرف جانا ہے جس نے امریکہ جو چیزیں بنا رہا ہے اس نے میکسیمم اٹلانٹک کے پار یورپ جانا ہے اور افریقہ جانا ہے, وہ والی سائڈ اس کی کورڈ ہے, اور مڈل ایسٹ کا اس کا ویکٹر کلیئر ہے گلف والا. تو ایک طرح سے اپنے الائز وہ سعودی وغیرہ کو بھی اسکرو اوور کر دے گا, جو کہ سعودیوں کو نظر آ رہا ہے اب, جو چاہ رہے ہیں نا کہ ایران پہ نہ ہو. تو اس نے اپنے آپ کو ایران سے اس طرح نہیں بچایا کہ وہ نہیں تیار اس کو ٹاپل کرنے میں, وہ کہہ رہا ہے کر کے تو دیکھو. وہ کہہ رہا ہے بھائی تم بس وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا بلو بیک وہاں تک نہ پہنچے, اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کتنا کیپیبل ہے, اس کی قابلیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھو نا جو وہی والی بات جو ٹرمپ اردوان کو کہہ رہا تھا کہ یہ بڑا قابل ہے, وہ قابلیت کو جب آپ ایک ریئلسٹ ڈاکٹرن پہ ہو جہاں سے آپ طاقت کو اپریشیٹ کرتے ہو, طاقت کو مانتے ہوئے, پھر آپ پھر طاقت ہی کو شاباشی ملے گی. مسئلہ یہ ہے اسرائیل طاقتور تو طاقت تو اس کے پاس ہوگی, مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بلو بیک وہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا, یہ اصل مسئلہ ہے. امریکہ کے بغیر کہ حرکت تو وہ کر دے گا, بھاڑ تو اس نے مار دی غزہ کے اندر بھی, ساری جگہ پورا مڈل ایسٹ کو پکھا دیا اس نے, لیکن جو اس کا بلو بیک ہے وہ صرف اسرائیل تک تو نہیں رہے گا نا. ایک اسرائیل کی خواہش ہے, ایک امریکہ کی خواہش ہے, ایک اللہ کی خواہش ہے, اور پھر اللہ کی مرضی پوری ہونی ہے. اسرائیل کی خواہش ہے کہ امریکہ انگیج ہو جائے فلی, امریکہ کی خواہش ہے میں لاٹھی بھی چلا دوں, سانپ بھی مر جائے اور وہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. وہ یہی ہے کہ چلو میں نے فردو پہ اور میں نے لامتی بم گرا دیے, اس نے وہ دوبارہ میٹنگ بھی کی. دیکھو کیونکہ ڈومیسٹک فرنٹ میں اسرائیل کا بڑا خطرہ ہے. اسرائیل کی امریکن ہر انسٹیٹیوشنل لیول پہ اتنی انفلٹریشن ہے, بینکنگ ہو, میڈیا ہو, انٹرٹینمنٹ ہو, لا سیکورٹی لا فیئر سپریم کورٹ لیول تک بڑے وکیل, بڑے جج, آرمی کے اندر, پولیس کے اندر, انٹیلیجنس کے اندر. ٹرمپ ایسے نہیں کرتا کہ میں نے اے پیا اور واہ پیا وہ نیتنیاہو, پلس وہ پورا کمپرومائز کا جو نیٹ ورک تھا, منی لانڈرنگ کا نیٹ ورک تھا, لڑکیوں والا منی لانڈرنگ والا, وہ سارا ایپسٹین والا نیٹ ورک تھا. تو اتنا آسان نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جان چھڑانا چاہتا ہے, بٹ اٹس کوائٹ آبویس کہ ہی ڈزنٹ لائک نیتنیاہو, کیونکہ ٹرمپ کے منہ پہ آثار نظر آتے ہیں, اس کی مجبوری ہے نیتنیاہو. لیکن اگر فار ایگزامپل اس طرف مریم ایڈلسن کو دیکھو, جب اس کی وہ تعریف کرتا ہے تو وہ دل سے اس کو پسند کرتا ہے, وہ بھی اسرائیل لائے. اس کی اسرائیل سے مخالفت نہ آپ اس طرح ویو کریں, آپ ویو کریں اس کی ٹسل ود دا رجیم دیٹ از دیئر کرنٹلی. اس کو یہ مولوی یوں کی نہیں سمجھ آتی, جو یہ کلین شیپ مولوی ہیں اسرائیل کے, اس کو نہیں سمجھ آ رہی ان کی یہ جو نیتنیاہو ٹائپ کریکٹرز ہیں, اس کو ذرا وہ تھوڑے اور اسٹائل کی سمجھ آتی ہے, جو فار ایور وار پرسو کرنا چاہ رہے ہیں. پھر ان کی نہیں سمجھ آتی اس کو سمجھ آتی ہے ان کی جو دیکھو نا اس میں جیریڈ کشنر کو کیسے سامنے کیا کہ یہ میرا داماد جو ہے یہ بنے گا نیا مڈل ایسٹ کا ریئل اسٹیٹ ڈیولپر. دیکھو غازہ کو میں اسمارٹ سٹی بنا دوں گا, غازہ کے اندر میں پلازے کھڑے کروں گا. اس کو وہ والا حل چاہیے کیونکہ اس کی ڈومیسٹک فرنٹ پہ اس کی جو بیس ہے وہ کہتی ہے یار بس ہم نہیں جا رہے, ہم نہیں ریکروٹ ہو رہے جانا. بات ہے یہ مسئلہ ہے. تو وہ ڈومیسٹک فرنٹ سے آپ اس کو بیلنس آؤٹ کریں, ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے جو وہ کھیل رہا ہے. باقی یہ سب لوگ کوئی مورل ان میں سے کوئی اچھا بندہ یا برا بندہ نہیں ہے, مورل ایکٹر نہیں, سب ایک کھیل ہے. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ اسرائیل کا جو حزب اللہ والا پورا کنیکشن ہے وینیزویلا کے ساتھ, نہیں وہ بھی بالکل میں اس کو کہ اسرائیل نے خود کہا کہ یار ذرا یہ تو ختم کرو نا ان کا چکر. میں اس بات کو بالکل بھی نہیں ڈسکاؤنٹ کرتا کہ انٹیلیجنس کمیونٹی کے اندر جنہوں نے یہ پلان پرپوز کیا ہوگا ٹرمپ کو, ایک بہت بڑا لابینگ گروپ وہ ہوگا جو اسرائیل کا حامی ہے, جو یہ نیکسس توڑوانا چاہتا ہے ایران کا. جو لیٹن امریکہ میں انگریس کس کے پاس ہے؟ رشیا کے پاس ہے, چین کے پاس ہے, نارتھ کوریا کے پاس ہے, ایران کے پاس ہے, پاکستان کے, انڈیا کے پاس بھی ہے. لیٹن امریکہ میں ٹھیک ٹھاک ہے انڈیا, بٹ انڈیا نے سیف کھیلا ہوا زیادہ ان ملکوں میں جو امریکہ الائڈ ہے, میکسیکو ٹائپ ملکوں کے اندر. انڈیا فار ایگزامپل میں انڈیا میں گیا بھی تھا تو میں نے دیکھا اتنے بہت میکسیکن ہوتے تھے وہاں پہ. انڈیا میں جب میں گیا تھا بامبے میں بیچ میں کہ یار یہ سیر سپاٹا کرنے یہاں کیوں آئے ہوئے, تب اندازہ ہوا تھا آج سے یہ تو وہ بھی آیا ہوا تھا میسی ارجنٹینا کا. جی اگر یہ سارے وہ ہیں جو اس نیکسس میں ہیں, امریکن امپائر کے نیکسس میں. تو جنرلی لیٹن امریکہ میں انگریس جو ہے وہ امریکہ اور امریکہ کے الائز کے پاس ہے, جیسے کہ انڈیا اسرائیل کے پاس ہے. جیسے میکسیکو میں بھی اسرائیل کا ہاتھ ہے, ارجنٹینا میں بھی ہاتھ ہے, دے آر ویل انفلوئنسڈ اینڈ ویل کنٹرولڈ دیئر.
جو اپوزٹ سائڈ لیٹن امریکہ کی جو سو کالڈ اینٹی امپیریل سائڈ ہے, جو ذرا سوشلزم کے ساتھ بھی کیوبا کرتی رہی ہے, کیوبا کولمبیا ہو گئے, وینزویلا ہو گئے, ان کے اندر ہاتھ جو ہے وہ چائنا, رشیا, نارتھ کوریا, ایران کا ہے. ان کے انگریس ہے, ہاتھ نہیں کہیں, انگریس ہے وہاں پہ. مسئلہ یہ ہے کہ دے آر سو فزیکلی ریمووڈ فرام دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ کہ no one takes them seriously. no one takes them seriously مطلب because وہ they are not beyond regional 10 گھنٹے پہلے چائنا کا آیا وفد جو ملا ہے they are cross fire میں تھے وہاں پہ, یا اور وہ 10 گھنٹے بعد کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا. حالانکہ وہ ساری جو فوٹوز ریلیز کی وہ اسی مقصد کے لیے تھیں کہ وہ دکھا سکے کہ چین اور روس میرے ساتھ کھڑے ہیں. شاویز کے کور کو بھی گولی ماری ہے, بم مارا نا. شاویز کی کور پہ بھی بم گرا ہے اس نے, راکٹ مارا. ہاں ہاں ہاں, اس کی وہ اس کو موزولیم پہ جو بلڈنگ اس پہ علامتی بم گرا ہے. یار وہ اپنے پورے حساب رکھتے ہیں, وہ پورے حساب رکھتے ہیں اپنے. اور ہوتے اس میں افسروں میں پھر کاؤ بوائز ہوتے ہیں جن کو پھر ہوتا ہے کہ یہ بھی کر لیں, وہ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں. آپریشن کیپیسٹی اتنی ہوتی ہے لیکن آپ اس میں وہاں کر دو تو کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ جی کمیٹی بیٹھ گئی, انکوائری بیٹھ گئی, ہوگا تو کچھ بھی نہیں. تو امریکہ نے کافی واضح, امریکہ نے سگنل بھی دیا ایک طرح سے دیکھا جائے. پوٹن کو بھی کہا کہ زیلنسکی نے بھی دیکھ لو, تسی یہ کرنا کچھ صلاحیت ہے کر لو. میرا نہیں خیال روس کے اندر وہ ہمت نہیں ہے, نہ روس کے اندر تھپڑ ہے. روس نے کچھ کرنا ہوتا تھا وہ 4 سال میں کر لیتا. وہ 4 سال سے جنگ لگی ہوئی ہے, روس ابھی تک کچھ نہیں کر پایا. اس نے سب کو اشارہ کر دیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں, یہ میرا خطہ ہے, اس میں پنگے لینا بند کر دو. اس نے ایک الزام لگایا تھا کہ چین اور ایران اور جو لیٹن امریکن کنٹریز ہیں وہ میکسیکو کے ذریعے یہاں پر فینٹینول بھیجتی ہیں. یہ ایک اور بھی الزام تھا وینزویلا کے اوپر, جی الیکشن چوری کا. یہ تو اس پہ میں بھی آتا ہوں, پلیز صبر کریں. یہ صرف ایک علامت تھی, اشارہ تھا ٹورڈز دی کائنڈ آف انفلٹریشن دیٹ دے آر ڈوئنگ. اس کی صرف ایک لیئر کو اس نے انفولڈ کیا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ڈرگس کا معاملہ جو ہو رہا ہے یہ تم لوگوں کون پنگے لے رہے ہیں, یہاں ہمیں اندازہ ہے. یہ صرف ایک وارننگ ہوتی ہے, جو سمجھنے والے تو ان کو پتا تھا کہ پیچھے 10 کا مسیح اور بھی کیتے ہیں, انہوں نے پتا ہوتا ہے. دوسرا جو اس نے کہا کہ یہ الیکشن میڈلنگ والی بات جو ہے, یہ لیفٹ کی دکھا کے رائٹ مارنے والی بات ہوتی ہے. یہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے نہیں تھا, یعنی یہ ڈومیسٹک نہیں تھا. پہلا والا جو تھا وہ فورن کنزمپشن کے لیے تھا. جو یہ ہے یہ لیفٹ کی دیکھ کے یہ اپنے لوگوں کو بتانا کہ جس طرح یہ کروکڈ ہلری اور بائیڈن, سلیپی بائیڈن, ان کو یہ جھوٹ ہے, یہ سناتن جھوٹ ہے, یہ بونگیاں. کیونکہ اگر وہ بائیڈن کو الیکشن جتا سکتے ہیں تو پھر جتا دیتے ہیں. اتنے ہی امریکن الیکشن ایک ریگڈ گیم ہے اور اس کو ریگ خود ہی کرتے ہیں, یہ اس گیم کو خود ہی چلاتے ہیں, ان کی ڈیپ اسٹیٹ چلاتی ہے. کسی کی اوقات مجال نہیں ہے کہ اس کے اندر اتنی پنگے کریں. وہ والی بھی کہانی تھی کہ رشیا آیا اور رشیا نے الیکٹ کیا اور فیس بک اور یہ, اور تو رشیا دوبارہ ٹرمپ کو جتا دیتا بائیڈن کے خلاف. نہیں وہ کہانی میں کچھ تو یہ ڈومیسٹک کنزمپشنس کے لیے کہانیاں سناتے ہیں. جس طرح بش کہتا تھا کہ میرے باپ کو قتل کرنے کی کوشش کی صدام نے, یہ پیپر ٹائیگرز بناتے ہیں کہ اوہ وینزویلا ہوا بڑا خطرہ. یہ ڈومیسٹک کنزمپشن تھا. پہلے والی اسٹیٹمنٹ تھی وہ فورن کنزمپشن کے لیے تھی کہ فینٹینول کی موومنٹ کہاں سے آ رہی. اس میں ایک ڈومیسٹک کنزمپشن کا ایلیمنٹ ہے کہ انہوں نے بھی سنا دو. ڈومیسٹک ہاتھ کا بھی تو ایلیمنٹ ہے, مطلب سی آئی اے کیوں انوالو نہیں ہوگی اس میں. اچھا آلسو نیکسٹ کوسچن ہے کہ میں اگر ایک بات کا جواب دینا چاہوں, چاہے وہ امریکہ سے آ رہی ہو چاہے ڈی جی صاحب نے کی ہو, کہ میکسیکو سے جو ڈرگس کا سامان وغیرہ موو ہوتا ہے اس پہ امریکہ پہ تو کبھی الزام نہیں آتا. ہمیشہ آتا ہے, سی آئی اے پہ آتا ہے, ہمیشہ ایجنسیوں پہ آتا ہے, آرمی پہ آتا ہے, ڈی ای اے پہ آتا ہے, ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی پہ, بارڈر پٹرول پہ آتا ہے. اکثر محکمے جو ہوتے ہیں بارڈر پہ وہ انوالوڈ ہوتے ہیں. لائک دس از لائک یہ کی تو بڑی فیمس تو اس پر موویز بن چکی ہوئی ہیں, سیزنز بن چکے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہو چکا ہے اس کے اوپر. مین پرابلم کیا ہوتا ہے, منی لانڈرنگ محکمے کرتے ہیں بیکاز دے ہیو بلیک بجٹس جن کو انہوں نے وہ کرنا ہوتا ہے, فائٹ کرنا ہوتا ہے. ویپنز موومنٹ ہوتی ہے, اس طرح ڈرگس کی سپلائی کی موومنٹ ہوتی ہے, ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے, نارکو ٹیررزم پوری ایک برانڈ آف یہ جانر آف ٹیررزم ہے. واٹ از دیٹ؟ اٹ از بیسکلی دا اسٹیٹس. آپ میکسیکو کو پریکٹیکلی امریکہ کس طرح کنٹرول کرتا ہے آج؟ نارکو ٹیررزم کے تھرو. جو وہ ہیں گینگز ہیں جو نارکوز ہیں میکسیکو کے, ان کے پاس ٹینک ہوتے ہیں, ان کے پاس راکٹ لانچر ہوتے ہیں, ان کے پاس اینٹی ٹیک لانچر ہوتے ہیں, ان کے پاس اینٹی کرافٹ ایئر کرافٹ لانچرز ہوتے ہیں, مسائل ہوتی ہیں, ہیوی امونیشنز ہیں ان کے پاس, ہیوی آرٹلریز ہیں ان کے پاس. دے آر امیریکاز ملیشیا. میکسیکو یرغمالی ایک ملک ہے. ایٹ دس پوائنٹ میکسیکو امریکہ کی ٹیریٹری ہے, much like Venezuela will be or any other of these countries. El Salvador Australia. Do you think Cuba is next? El Salvador امریکہ آسٹریلیا ہے by the way, prison colony ہے, اور وہاں سیر کرنے جاتے ہیں. اس میں خوبصورت سے ریزورٹس ہیں جس کو بکیلے چلاتا ہے, اور ایک پریزن کالونی ہے جہاں پہ اپنے وہ قیدیوں کو آسٹریلیا میں
like what is going on? America, Canada for example جو ہے, look at the case of جب نجر صاحب کو قتل کیا تھا, کینیڈا جو بول رہا تھا, جو اتنا بڑا مقدمہ لے کے آیا تھا انٹرنیشنلی, اپنی زبان تو نہیں بول رہا تھا, امریکہ کی زبان تھی. امریکہ اس کو ہراس کر, کینیڈا از آلسو امریکہ, لیٹن امریکہ از آلسو امریکہ, پورا ہیمسفیئر امریکہ کا ہی ہے, مطلب کچھ بھی نہیں ہے پورے جزیرے میں, کچھ نہیں ہے. both of those continents are America, like they culturally same ہیں, ان کے foods, ان کی میرج کا نظام, they're all the same. وہ ایک ٹکڑا بڑا کلیئر ڈیفائنڈ ہے, اس کے اندر جو انگریس بنائی تھی یہ سوشلزم نے, I think Cuba was the like Ba'athist Arabia was very deep into them, وہ دور گئے, وہ 50-60 سال کی ایفرٹ تھی, بہت فیسینیٹنگ ہے, کہہ رہا ہے پوری ایک سینچری ہے ٹو بی اسٹڈیڈ, بے شک, لیکن بات نکل گئی. You think it's finally ended? No, it's finished. Cuba is the last country. Cuba is the last Ba'athist regime in Latin America. ٹھیک ہے, what a loss. No, Cuba will be, I think these people, Cuba will be next in that case. جن لوگوں کو پھر وہی بات آ جاتی ہے, not to sound too philosophical, لیکن جب مورل گراؤنڈنگ نہیں ہوتی نا, اور کوئی میٹا فزیکل گول نہیں ہوتا, تو نہیں کھڑ کے رہتے, کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا یار. جہاں 4 پیسے آفر ہوتے ہیں وہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے یار. یہی سوچ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ یہاں پہ لیفٹزم اور سوشلزم کو کیوں اتنا پروموٹ کرتا ہے ایز اے ففتھ کالمسٹ ایلیمنٹ, بیکاز دے ہیو نو اسپرچوئل اینکرنگ. سارا گیز ہیں سارے, مطلب نہیں آئیڈینٹی پالیٹکس تو ایک نہیں, میں اس والے سے نہیں کہہ رہا, انٹلیکچولی. ہاں دے ہوموز, یا نو آئیڈینٹی پالیٹکس تو ایک پہلو ہے نا, بٹ آئی ایم سیئنگ اس کہ وائی دس کائنڈ آف تھنکنگ, وائی ناٹ, ایک زمانہ تھا انہوں نے اسلامسٹ کو بھی فنڈ کیا تھا, اس سے کیوں ڈر گیا وہ, اس سے پتہ لگ گیا کہ یہ ریئل تھریٹ ہے, کیونکہ وہ چک بڑھ دینے, ان کے اپنے کوئی میٹا فزیکل گولز ہیں, کوئی پولیٹیکل ایسپیریشنز ہیں, خاص طور پہ جو سنی شیعہ ہیں, وہابیوں میں پھر اس کی بھی دوستی ہے. ہاں سنی اور شیعہ جو ہے وہ بھی اس کو برداشت ہے, دیوبندی ان سے ڈر لگتا ہے, ان سے ڈر لگتا ہے شیعوں سے, اس سے کہتے ہیں وہابی ٹھیک ہے, یہ یار ٹھیک ہے, یہ چلے سے ہیں. الشباب صومالیہ میں واپس آ گئی ہے, الشباب واپس آ گئی ہے, اور فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, اسرائیلی بیکڈ اسکیم منیسوٹا کے ڈے کیئر سینٹرز میں, جس میں اسرائیلی انٹیلیجنس بھی انوالوڈ ہے, امریکن انٹیلیجنس بھی انوالوڈ ہے, اور وہاں سے منی لانڈر ہو کے کدھر جا رہا ہے, صومالیہ, الشباب کو پیسے دینے کے لیے. کیا بات ہے, مطلب فیض اللہ نے لائک ہم چاہیے یار, فیض اللہ نے ایک اور پوسٹ کی تھی, کم سے کم ہمارے منہ میں آ کے جا رہے مار رہے ہو, ہم کو یہودی ہیں, ہم ہندو ہیں. ان کے اندر جو آخری بڑا بندہ آیا تھا نا, وہ وہی تھا فیڈل کاسٹرو, اور وہ بڑے قداور لوگ تھے وہ, and they were capable, چے گویرا, and also اس کے بعد کوئی نہیں, it was also the time of the Soviet Union. Soviet Union was a solid backer yaar. China tetramail backer ہے, Russia of today is paper tiger compared to Soviet Union. یار دیکھو, when you are enjoying the resources of all these ex-Soviet colonies, آپ کے پاس اتنی بڑی exploit, which is so ironic that اتنی بڑی Soviet empire stood on the backs of Central Asians and exploited workers basically. Go figure that out. ریڈ ریولیوشن میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سرخ انقلاب تھا, اس نے مزدوروں کو اور کسانوں کو کوئی حقوق نہیں دیے. جی جب مزدوروں کے ہوش ٹھکانے آئے نا, جی بالکل, تو وہ وسائل اتنے تھے کہ they were throwing money left right and center. اور یار ریڈ اسکیئر واز ریئل امریکہ کے لیے بھی, انہوں نے انفلٹریشنز کر کے پوری فیملیاں کریٹ کر دی فیک, اور ہالی ووڈ میں کتنا وہ تکڑا آ گئے, انٹرٹینمنٹ میں میڈیا میں کتنا تکڑا آ گئے, انہوں نے یہودیوں کا استعمال کیا ادھر انہوں نے یہودی, اور بائی دی وے دونوں کے گو بٹوین یہودی تھے. ہاں انہوں نے نوک چوری کر کے دی, اور وہ سارا معاملہ پھر اسرائیل منتقلی ہوئی ان کی. سو اٹ واز اے گیم دیٹ واز ون بائی امیریکا, اور اٹ واز ون بروٹلی. یعنی یلٹسن کا سارا جو شیمنگ ریچول تھا کہ یہ دیکھو شرابی تمہارا صدر, اور وہ پیشاب کر دیتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے پیتے پیتے, اور وہ کیا امریکہ نے کروایا ان سے. ابھی جو یہ والا شیمنگ ریچول چل رہا ہے, جو مڈورو کا, کیا نام ہے اس کا, مڈورو کا, I think it's a shaming ریچول تو ہے کہ ہیوملیشن تو ہے کہ آپ ایک پورے ملک کے جو صدر ہے اس کو اٹھا کے لے آئے ہیں, اور نیو یارک کی گلیوں میں اس کو پھرا رہے ہیں کہ یہ دیکھو ہم تمہارے بادشاہ کو لے آئیں گے. وہ جس طرح ممدانی صاحب انسپائر ہوئے تھے نا کراچی کے میئر سے,
اس طرح میں نے سنا ہے کہ یہ شہباز شریف کی تقریر سے انسپائر کہ انہوں نے کہا تھا کیا اگر میں نے حصداری کو گلیوں میں نہ گھسیٹا. یہ وہ تھا. ٹرمپ از دا WWE پریزیڈنٹ امریکہ, اور امریکن عوام بھی ایسی ہے یار. یہ ہم باتیں کرتے ہیں کہ اوباما اور یہ ہوپ اور یہ اکثر لوگ جو امریکن ہوتے ہیں وہ بڑے سادے لوگ ہوتے ہیں, وہ ڈنگر ٹائپ ہوتے ہیں. ان کو ہوتا ہے کہ وہ میڈیول بادشاہی ان کو چاہیے کہ جو آ کے وہ پھنڈ کے رکھے ہیں انہوں نے سارے وہ لیا پھد کے انہوں لیا ان کو نا, ان کو سلطان رائی ٹائپ. اور یہ معذرت کے ساتھ یہ اکثریت دنیا ہے, سلطان رائی ٹائپ, مطلب ناسا پکڑ کے ایسے کر کے, یا وہ آج کے دور میں اگر کہوں تو حمزہ علی عباسی اور فواد خان ٹائپ, اور مطلب مولا جٹ وہ سرمے لگائے ہیں اور وہ یہ آپٹکس چینج کرتی ہے. لیکن وہ اس طرح کی جو ریپٹائل برین ہے نا ہماری, وہ اپیل وہ ایک میڈیول منارکی کو چاہتی ہے کہ وہ بس بادشاہ ہو اور بادشاہ نے دبوچ لیا, اور مطلب وہ تو خوشی ہوتی ہے لوگوں کو. اور آپ دیکھیں لوگ نعرے لگا رہے تھے نیو یارک کے اندر, یہ لبرل سٹیز نے بھی ممدانی کو الیکٹ کیا, اور میں آپ کو تھرو بیک دینا چاہوں, نعرے لگا رہے تھے کہ یہ دیٹس ہاؤ یو ڈو اٹ ان دس امریکہ, امریکہ زندہ باد, یہ وہ امریکن فسٹرز ہیں وہ سارے. جی وہ سارے وہی تھے امریکن فسٹرز. نہیں لبرلز بھی ہوں گے اس میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, لبرلز بھی ہوں گے جنہوں نے ممدانی کو الیکٹ کیا. ممدانی کے خود انٹرویو دیکھ لیں مدورو کے بارے میں آپ. ممدانی کے اسٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے, نہیں ابھی نہیں, پہلے والی اس نے کہا تھا کہ نہیں ہم مسٹ ایکنالج کہ وہ ایک ڈکٹیٹر ہے اور وہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن. یار مطلب وہ تو ہے مورلی کنسسٹنٹ بٹ از ناٹ پولیٹیکلی کنسسٹنٹ ود دی لیفٹ. آئی مین وہ گراؤنڈ چھوڑ دیا لیفٹ نے, پیچھے چھوڑ دیا. آپ دیکھنا آپ کو وہ آپ دیکھیں پچھلے 6 مہینے سے آپ نوٹ کریں کہ لیفٹ اب جو ہے نا لبز جو ہیں وہ غزہ کو بھی ابینڈن کر رہے ہیں, پیلسٹائن کو بھی کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. وہ کریں گے اب آہستہ آہستہ, بیکاز وہ یہ سارے معاملات شیڈ کر دیں گے. ان کو یہ سب پولیٹیکل لیوریجنگ کے طور پہ چاہیے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں جن لبرلز نے ممدانی کو الیکٹ کیا ہے وہ اس کے بڑے خوش ہوں گے ونزویلا کے حملے کے بعد بھی, بیکاز امریکہ کے لیے ایک ون ہوئی ہے. وہ آپ امریکن ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, وہ بڑا اچھا, وہ جیسا آپ کہتے ہیں کہ پرنسپلس میں سوچ رہا ہوں اے بی سی, اور اچھا لوگ یہ بھی کل سے میں کمنٹری دیکھ رہا تھا کہ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اب ختم ہوا ہے, تھا کب تھا مطلب ایڈورڈ سعید کی نا 30 منٹ 30 سیکنڈ کی ایک بڑی کمال تھی اسپیچ. اس نے کہا میڈاگاسکر سے لے کے تو الجیریا تک کسی ایک کالونی کے کسی ایک سپاہی کو سزا نہیں ہوئی, کبھی نہیں ہوئی کسی وار کرائم کے اوپر, کسی کالونی. تو کدھر ہے انٹرنیشنل لا, کہاں تھا, مطلب کس کو it never was, it was never real except it was believed to be real. یہ post Soviet Union, پوسٹ سوویت یونین, یہ جو گولڈی لاکس پیریڈ تھا نا, جب NBA جیم آئی اور مائیکل جارڈن نکلا, اور جب نائکی پھٹ کے دنیا میں آئی اور ایڈیڈس اور سب نے کوک پیپسی پینا شروع کی اور برگر کھانا شروع کیا میکڈونلڈ کا. یہ 25-30 سال تک قصہ مختصر 80s 90s 2000 کے, جب ہم نے ایک نسل پیدا کی جو اس وقت جو بلیو کرتی تھی اس کو 40s 50s میں ہے, اور چھوٹے والے جو ہیں وہ 15-20 سال کے ہوں گے, جن کو بتایا کہ وہ آئیزیک میں جائیں, آپ ماڈل UN کریں, آپ ایکسچینج پروگرام میں جائیں, اور وہ اور NGO کلاس کریٹ کی اور ان کو تنخواہیں دیں. دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ 12 سال اسکول جائے, وہی ہے لبرل تعلیم لے, پھر ڈیٹ کریٹ کر کے یا اسکالرشپ پہ جا کے 8 سال تعلیم لے, پھر ماسٹرز کرے, اور پھر آگے اس کے لیے اسی ایکو سسٹم میں نوکری ویٹ کر رہی ہے, پیرامڈ اسکیم کی طرح لون اتارے وہ نوکری کر کے. اور وہ نوکری کیا ہے, وہ NGO میں, اور اٹس اے پیرامڈ اسکیم. آپ NGO میں کام کریں تاکہ آپ بچوں کو ٹرین کر سکیں, تاکہ وہ اسکول میں جا سکیں, تاکہ وہ یونیورسٹی میں آ سکیں, تاکہ وہ NGO میں کام کر سکیں. مطلب اٹس لائک اے سائیکلیکل کائنڈ آف پیرامڈ اسکیم کی جتنے تم بچے اکٹھے کر کے لاؤ گے تو تمہیں اتنے زیادہ ٹوکن ملیں گے یا وٹ ایور آف منی. اٹ واز اے گیم آف منی لانڈرنگ, آف ہیومن ٹریفکنگ ایون بائی دا وے, اینڈ ذہن سازی کرنے میں, نیشن بلڈنگ میں. جب مشرف صاحب نے اندر آنے دیا تھا, میں کہتا ہوں اس وقت ساری جو ملٹری اسٹیٹ تھی ان کو اپنے وہ عہدوں سے ان کو پوسٹ ہومسلی کورٹ مارشل کرنا چاہیے کہ آپ اپر چیمبر خالی ہے یا آپ کا اپر چیمبر خالی ہے. ابھی بھی جو سارے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا بومرز, جتنے بھی اداروں میں بیٹھے ہیں, کیونکہ وہی کلاس ہے جو پچھلے 20-30 سالوں میں گریجویٹ ہوئی ہے, وہ اس کو صحیفہ قرآنی سے کم نہیں پڑھتے. مطلب میں آپ کو ایک ٹویٹ پڑھ کے سنانا چاہوں گا. یہ مبشر جدید صاحب ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا, نہیں وہ بولے نہیں, یہ مبشر جدید صاحب امریکن نیشنل ہیں, اور انہوں نے 2 صدیاں نہیں 2 دہائیاں کام کیا ہے وہاں پر جنگ میں, رائٹ نیکسٹ ٹو, مطلب میر شکیل کے بہت قریب تھے, اور ٹاپ کے صافیوں میں گنے جاتے ہیں پاکستان کے. اگر ٹاپ 10 تو نہیں زیادہ کہہ دی میں نے, ٹاپ 30 جرنلسٹ کیا لیں تو ان میں سے ایک ہوں. انہوں نے باقاعدہ صحیفہ پڑھا اس
پوری ٹرمپ کی اس بات کے اوپر کتنا اچھا کام کیا ٹرمپ نے. ٹرمپ ہاں اور یہ وہ لوگ ہیں جو سال کے 11 مہینے وہ ہوتے ہیں ملحد اور 1 مہینے یہ حسینی بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. انکل کیا کر رہے ہیں آپ؟ لیکن پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ ایک خاص قسم کا جو ہیومن بنایا تھا نا اس 20-30 سالوں کی فیکٹری میں جو تیار ہوا تھا انسان, وہ اس کا ایک کیا کہنا جو لوگوں کا شوق تھا نا ایٹ وٹ امریکہ ہیز ڈن, وہ مجھے لگا کہ آپ ریٹارڈڈ ہیں یا آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں یا مطلب اب کیا کس دنیا میں رہ رہے ہیں. انہوں نے ہمارے 11 ملین لوگ مارے ہیں. میں بار بار یہ ریپیٹ کرتا ہوں, اسٹیٹسٹک کسی کو کہیں چپتا ہی نہیں ہے. They have killed 11 million Muslims directly war کے اندر. اس کے بعد مڈورو کس کھیت کی مولی ہے یا وینزویلا کیا چیز ہے یا کس کا فون ہے یار, بڑا کیوٹ سا پرانے زمانے کا فون والا سلمان بھائی کا. لائک دے ہیو کلڈ 11 ملین لوگ ایکٹیولی کمبیٹ میں آ کے گھروں کے اندر گھس کے مار. اب مڈورو کیا ہے یار, مڈورو کا صاف واضح ہے کہ the state apparatus cooperated. It was not اب وہ اچھا یہ نہیں ڈاکٹر نے سے نکالی ہے کہ ٹھیک ہے مڈورو کو ہم اٹھا لیتے ہیں, مائنس کر لیتے ہیں رجیم سے, تو باقی رجیم ہمیں قبول ہے. ہاں جی, مطلب پتہ نہیں ہم پاکستان نے بھی ایسا کچھ نہیں I don't buy that. I don't think it was American background. پہلا coup جو ہے نا ٹرمپ کا, امریکن جو coup ہے ریسنٹلی پاکستان میں ہوا, وہ تو ٹرمپ کی آنے سے پہلے ہوا, آنے سے پہلے بائیڈن نے کیا تھا نا. اچھا بائیڈن نے کیا تھا, تو اسی لیے پھر ہماری جو اپوزیشن تھی اس نے کروڑوں روپے, یہ پہلا coup ہے, اس لیے انہوں نے کاؤنٹر کو کرنے کے لیے کروڑوں روپے ٹرمپ کو کھلائے تھے. جب ہوش ٹھکانے بکواس ہے یار, ہمارا تو اپنا ڈومیسٹک مسئلہ تھا. اچھا بائی دی وے پی ٹی آئی نے بھی گیو اپ کر دیا وہ. اچھا پی ٹی آئی والوں کا سب سے سائفر گیو اپ کر دیا, سائفر انہوں نے اس ٹائم گیو اپ کر دیا تھا جب انہوں نے کوزی اپ ہونا شروع ہوئے تھے یہ ریپبلکنس کے ساتھ, اور یہاں پہ روز ٹویٹ کر رہا ہوتا تھا وہ رچرڈ کرنیل کہ جی فری عمران خان, فری عمران, وہ پتہ نہیں آج کل کا روزانہ وہاں پہ ڈیلی ولاگز ہو رہے تھے. آج اتنی دفعہ ٹویٹ کیا اس نے عمران خان کے بارے میں, اور جیسے ہی ٹرمپ آئے گا, وہ جو ہمارے تھے ایف بی آر کے سابق ترجمان, سابق چیئرمین شبر زیدی صاحب, ٹرمپ آئے گا نہیں میں نہیں مان رہا. ٹرمپ آئے گا, تمہیں نکالے گا, ٹرمپ آئے گا, وہ کہے گا ہمارا دوست کی طرح, وہ کہے گا ہمارا دوست کی طرح, اس کی فائنل نکالا. نماز مولوی پڑھتے ہیں, میں نہیں پڑھوں گا, مولوی کو میں سنوں. وہ بہت کیوٹ ہے یار, ہی از این ایکچوئل آؤل بائی دی وے, لائک ایکچوئل آؤل. شبیر زیدی صاحب نے کہا تھا, بہت لوگوں نے کہا تھا ٹرمپ آگے نکال دے گا, ٹرمپ آگے نکال دے گا. وہ تو آف کورس اس کے بعد پھر سارا سائفر والا میں بیانیہ کہاں پر رہنا تھا اور کہاں نہیں جانا تھا. اور باقی کچھ نا بہت سارے لوگ عجیب و غریب سا پاکستان تو از اے میس آف کیسی کمنٹری ہو رہی تھی. علی موسیٰ گیلانی واز ہیپی. ہاں علی موسیٰ گیلانی تو بڑا آپریشن مطلب یلدا کی اسکول آف جرنلزم سے پڑھے. اچھا پھر پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ اب ٹرمپ کو چاہیے کہ پاکستان کے اندر سے بھی جتنے بھی ڈکٹیٹر ہیں نا ان کو آگے نکالے. اس طرح اسد الدین اویسی صاحب کو اتنا جوش ہے, اسد الدین اویسی صاحب کو بکرا جو چڑھاؤ. میں نے کہا انکل کیا ہو گیا, پورا ایک اسپیکٹرم تھا کہ جس کے اوپر نا عجیب و غریب سے رسپانسز آ رہے تھے. بیسیکلی نا وہ کمی پنا جو ہے, وہ کمیار جو ہمارے اندر وہ کٹا بھرا ہوا ہے نا, وہ نکل نہیں سکتا. اس کو نکالنے میں صدی لگ جائے گی. وہ جو کمی پنا تھا کہ صاحب مالک اس کو بھی دیکھیں نا, مالک سے ہی بدتمیزی کی تھی آپ نے 1902 میں, دیکھیں ذرا اس کا بھی علاج کریں. اور میں نے ایک چیز دیکھی ہندوتوا کے سارے ایکو سسٹم میں دیکھ رہا تھا کہ وہ صرف ایک ہی چیز کو پوجتے ہیں, اس کا نام ہے طاقت. آف کورس دیور اچھا جسٹ 1 ویک اگو وہ سارے گالیاں دے رہے ہیں امریکہ کو ایز اے باقاعدہ پالیسی. ہندوتوا کے جو باٹ اکاؤنٹس ہیں وہ امریکہ کو اٹیک کر رہے ہیں کلچرل ہر لیول پہ, کیوں انہوں نے وہ دفاع کرنا ہے انڈینس کا. وہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے ان کا H1B اور وہ سارے جو مسئلے چل رہے ہیں انڈر دی کرنٹ آج کل امریکہ فرسٹ کے, وہ آن اے ڈائم سب فلپ کرتے ہیں. دوبارہ ٹرمپ کے پتلیاں مورتیاں نکل آئی ہیں اور وہ کہ وہ طاقت ٹرمپ سرکار کی, سجدے شروع ہو گئے ہیں اس کو چڑھا رہے ہیں سے یار. یہ سو یہ ایڈٹ اسکور یہ ثابت ہوا کہ سب کچھ تھا اس کا دارومدار طاقت پہ فائنلی. اور انفرادی مورل کرج دکھانے کے لیے اسپائن نہیں ہے گاندھی صاحب میں.
اور اچھا اسمبلی یار میں ویٹ کروں گا اور ان کے اسٹوڈنٹس اور او ہو امریکہ کو جو سک ملنے والا ہے امریکہ کیا بات ہے امریکہ جو وہ جو سی ڈی اے کا مونیومنٹ ہے نا وہ آپ دیکھنا سر الیاس اکیلے اٹھا کے کھڑا ہوگا کہ یو کے دے مہذب فاتح دے ورشپ پاور دے آل ورشپ پاور. اور پتہ کیا ہے اجتماعی سینس میں نا اگر کوئی اسٹیٹ ایسے آپریٹ کرے نا مجھے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کہ چلو اٹ از دا نارم آف دا ڈے. افراد کو اللہ نے یہ نہیں گنجائش دی ہوئی. یو ہیو دی ابلٹی ٹو سے نو ٹو ایگزٹ اپنے آپ کو منیمائز کریں. کوئی مسئلہ نہیں. A whole generation will miss out on the wisdoms and the pearls of گاندھی صاحب. Oh what a shame. بٹ آپ خاموشی سے obscurity میں زندگی گزار لینا تو آپ زیادہ کامیاب ہوں گے اگلے جان rather than وہاں جا کے آپ اٹھا کے سی ڈی اے کے آپ نے وہ مونیومنٹ اٹھائے ہوئے گول دار جو ایسے کر کے وہ کیا یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں یہ. اچھا ویسے میں لگاتا تھا کرشنا بھی ہمارا لیفٹ کا سرکل ہے نا وہ الزام لگاتا ہے اسلامسٹوں کے اوپر کوٹ اینڈ کوٹ کہ یہ اس امریکہ کے پٹھو ہیں. لیکن مطلب آپ سیلری ان سے لے رہے ہو آپ ان سے وہ آپ ان کے سفیر آپ کی عدالتوں میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ الزام صرف اسی 10 سال کے پیریڈ کے اوپر ہے کہ جس کے اندر امریکہ نے مدد کر دی اور ان کو افغان جہاد ہو بوسنیا کی نہ چیچنیا کی پٹائی نہ افغانستان کی پٹائی ان کو راس نہیں آئی. بولتی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بس تم نے ابو سوویٹ کو کیسے ہاتھ ڈال دیا. یار ہم اتفاق کر کے تھے ہم الائز تھے اس وقت بس انہوں نے پیسے لے لڑ لیے ختم ہوگی بات. وہ جب پوری ایک داستان اگر ہم آپ کو لگتا ہے امریکہ خطرناک ہے اگر ہم تو سوویٹ یونین کو نہ روکتے تو تب بھی ختم ہو جاتے. تھریٹ ایگزسٹینشیل ہوتا ہے دونوں سوویٹ ہو یا امریکن ایگزسٹینشیل تو ہے. اب سوویٹ یونین کی کمر توڑ دی ہم نے اس میں بیلنس آف پاور ختم ہو خراب ہوا. ایک شارٹ ایسے we wanted to keep the pot boiling but not to boil over. لیکن وہ اتنے چھوٹے چھوٹے زخم ہو گئے کہ سوویٹ یونین کلیپس کر گیا. اب واٹ ٹو ڈو ہم اس کو پراپ اپ کریں کہ نہیں تم اپنے بیلنسنگ ایکٹ کھیل رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. ناممکن ہے یہ ناممکن ہے. ایران نے بھی یہی مس کیلکولیشن کی ہے اسی یہ لیفٹ کے اسی انٹلیکچوئل اسلام و لیفٹ سرکل کے اس میں ہاتھ میں آ کے کہ بیلنسنگ ایکٹ اینٹی امپیریل اور میں اور اینٹی یہ اینٹی وہ اور بائی دا وے ایران کا رول جو پورا کیونکہ بشار بھی اینٹی امپیریل ہے. ایران کا رول عراق کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں اور عراقی ملیشیاز کو پاپ اپ کرنے مطلب عراقی سنیوں کا قتل عام کیا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ پاکستان افغانستان کے کیس میں مجرم ہے تو ایران کے کیس میں عراق کے کیس میں ایران تو جیسے ہٹلر ہے اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. ایران نے جو کیا ہے باقی ایرانی ملیشیاز along side the American powers in Fallujah in Mosul everywhere. جی اور انہوں نے سنیوں کا باقاعدہ وہاں قتل عام کہہ رہا ہوں. یہاں پہ تو یہ ہے نا کہ پاکستان نے پیسیوٹی دکھائی چلو بیس لے لو چلو ہم اندر سے بھی کر رہے ہیں اوپر سے. ایران تو ایکٹیولی انوالو تھا. ایران نے تو پورا مطلب وہ پورا عراق پورا ملک اسٹیبل ہی نہیں ہوا اس کے بعد آج تک 100 سال نہیں ہوگا. 25-30 تو گزر گئے ہیں اب 100 سال اب 70 رہ گئے 100 سال نہیں ہوگا نہیں ہوگا 100 سال. اور سیم گوز ود سیریا ایز ویل. سیریا میں آپ نے ٹرائی کیا اور سیریا ایون آئی وڈ سے اس میں آپ نے ہاتھ ملایا لبنان اینٹی امپیریل فورسز کے ساتھ تھے نا اس کے ساتھ. ہاں تو اینٹی امپیریل ظلم جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے نا صحت کے لیے. اچھا وہاں امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا تھا عراق کے اندر یہاں روس کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا تھا. جتنے یہ سیریس سنیوں کو مارنے میں تھے نا کاش اتنی سیریس یہودیوں کو مارنے میں بھی ہوتا. ایران کی نا ایک سو ریڈیکولس. اور اس کے اوپر پاکستان کا میڈیا لینڈسکیپ چونکہ اوور پاور کرتے ہیں یہ سارے لوگ کوئی بات نہیں کرتا. You won't find a single person critiquing. نہیں, this will be considered sectarian. حالانکہ it is not. I'm literally wearing black. That's the most retarded thing I've ever heard in my life. But میں دیکھوں میں نکالیں گا نہیں میں اتفاق سے گرین پہنا ہوا ہے. Yeah. But I'm wearing black. So مطلب باقی ساری چیزیں ایک طرف لیکن جو سیکٹیرین. اچھا اب آج کل بھی جو سیریا میں مسئلہ بنا ہوا ہے نا ایران کی نا ایک اسپریچول obsession ریلیجیس obsession اجتماعی بن گئی تھی اور وہ صرف سنیوں کے ساتھ ہے. نہیں وہ ان کی ایسکیٹالوجی کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے سنی قتل کرنا ہے. اہل تشیعوں کے یہاں ایسکیٹالوجیکل آئیڈیاز بہت ہی فیسنیٹنگ ہیں جی مہدی کو لے کے. اور وہ انہوں نے سیدھ میں obsession بنا لی تھی اپنی کہ اب ہم نے سیدھ تیار کر لیا وہاں تک اور ہم یہ لشکر بھی ہمارے ہاں مذہبی جیسے فکر تھی. اس کا پھل نکلا ہے مار کھائیں گے ہم سارے. ہم نہیں چاہتے ایران پہ حملہ ہوئے. اس کے باوجود کہ آپ نے جو کارنامے کیے ہیں عراق پاکستان وغیرہ میں نہیں. مجھے تو یہ ایرانیوں نے
7 مطلب پہلی بار ایرانی کب یہاں آئے تھے ملنے؟ سال نہیں 6-7 دن پہلے. 2 سال پہلے بھائی، 2 سال پہلے آئے تھے مہمان. انہوں نے کہا تھا یہ آخری بھی نہیں ہے. ہاں اس کے بعد تو کوئی ہے بھی نہیں. اپنے بیٹے کو بنائے گا، وہ دوسرے والے کو بنائے گا جس نے الیکشن بھی ممکن نہیں ہے. تو پلس اسرائیل نے اب یار انٹرنیٹ آ گیا اتنا ڈیمیج. وہ نہیں کہتا تھا نتنیاہو پارلیمنٹ اسمبلی میں جو کہتا تھا امریکہ کہ ان کو بیورلی ہلز دکھاؤ، ان کو ڈرامے دکھاؤ امریکہ کے. اب ٹی وی ڈرامے کیا دکھانے ہیں یار، بچے گھر میں وہ آئی فون آئی پیڈ. دنیا بھر کے اندر الحاد کو سب سے زیادہ اور ایران کے اندر نا بائی دا وے کلچرلی مجھے ایرانیوں سے بھی فیڈ بیک ملا ہے. وہ یہاں کے بڑے خوش ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ ایرانی جو ہیں وہ بہت کلچرلی وہ ہیں کالونائزڈ ہیں مینٹلی. ناک بھی تبدیل کرواتے ہیں اپنا، سیدھا کرتے ہیں گوروں کی طرح. بال بھی ساری عورتیں پیلی کرتی ہیں. سب سے ریٹارڈڈ ڈائسپورا ایرانی ہیں، ہم نے دیکھا. ہم دیکھتے ہیں ڈائنگ بلیچنگ آپریشن بھی بہت کرتے ہیں. کلچرلی بہت زیادہ اپنے آپ کو جیسے ہم وائٹ ہیں، ہم یورپینس کی طرح بن جائیں. ان کا جو سارا کاسموپولیٹن کلچر ہے نا بڑے شہروں میں، وہ سارے کا سارا امریکن یورپ، اور وہ obsessed ہیں امریکہ اور یورپ کے ساتھ. ناٹ ٹو سے کہ ہم بری ہیں اس چیز سے انڈیا پاک والے، ہم لوگ بھی کمین ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ زیادہ ہی مرض ہے. مطلب ان کی لینگویج میں بھی جیسے تھینک یو کی جگہ مرسی کہتے ہیں وہ فرینچ والا. ہاں بہت زیادہ اس طرح کی اسٹوپڈ چیزیں ان کے یہاں. اور وہ بہت ایک پود این جی او پود کو بھول جائیں گے آپ ان کی وہ پود دیکھ کے. ہماری ایون این جی او پود کے اندر کچھ نیشنلزم کا تصور ہے، وہ بہت ہماری این جی او بہت تھوڑی ہے. اور تعداد میں بھی زیادہ وہ ہیٹ کرتے ہیں اسلامی ملا رجیم کو، آیت اللہ والی ولایت الفقیہ والی رجیم کو وہ ہیٹ کرتے ہیں. تو دے ڈن. اب ایشو یہ ہے کہ وہ اسپارکس کے ساتھ ہوئے گا یا وہ آستہ سے کے ساتھ ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے. اللہ نہ کرے یار، کیونکہ دے ہیو دی فائٹنگ فورس، ان کے پوری دنیا کے اندر. دیکھو ایک ہے کہ ایران اس کو دیکھ کے پریمپٹ کرتے ہوئے، جس طرح انہوں نے سافٹ کی تھوڑے لبرل گورنمنٹ لائے ہیں اپنی، اور حجاب پہ بھی انہوں نے سختی کام کر دیا وغیرہ وغیرہ. اس کو پریمپٹ کرتے ہوئے ایران سلائڈ آف بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ اب ہم ٹرانزیشن کر جائیں ایک نئی ٹائپ کی، ایک تھا اور وہ تھا. دیٹ وڈ بی آئیڈیا. نہیں کر پائے گا، مجھے لگتا نہیں کر پائے گا، بیکاز اس کے پیچھے مذہبی جیسے تصور ہے نا کہ ولایت ہے امام سے ڈائریکٹ نائب ہے امام کا، یہ آیت اللہ. یہ مذہبی وابستگی جو ہے یہ اب بہت زیادہ خطے میں. انڈیا پاکستان کے اہل تشیع سب سے زیادہ میرے خیال عقیدت مند ہے. تو میرے خیال میں اسپارکس کریں گے. اور یہ اسرائیل تو چاہتا ہے کہ یہاں تک، لیکن مجھے کہ اسرائیل تک آگ پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی آگ اسرائیل تک؟ اس کے پاس کوئی میٹیگیشن اسٹریٹجی ہوگی اپنی. آئی ڈونٹ نو. ابھی تو ایران نے تو اپنے سارے پتہ کھیلے بھی نہیں ہے نا. مطلب یہ جو پوری 12 دن کی جنگ ہوئی ہے، اس کے اندر ایران نے کوئی اس طرح کا فالس فلیگ نہیں فالس فلیگ جس طرح ایسیمیٹرکل وارفیئر کوئی نہیں کیا، ایسیمیٹرکل وارفیئر نہیں کی. بڑا سیدھا سیدھا حملہ کیا کہ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں. بس جو پنگے اسرائیل نے لیے ہیں کہ سائنسدانوں کو اڑایا یا اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئی، اس طرح کی اٹیمپٹس نہیں کی انہوں نے. تو وہ کر سکتا ہے اور وہ کرے گا، ظاہر سی بات ہے. اور ساتھ حزب اللہ والا مسئلہ پڑا ہوا ابھی تک. بہرحال اسد الدین اویسی صاحب نے تیاری پکڑ لی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو کمانڈو اتارے جائیں گے یہاں پہ اسلام آباد میں، وہ اویسی صاحب خود ہوں گے. اور ہم انہیں بیف بریانی کھلا دیں گے. نہیں وہ حیدرآباد میں کھاتے ہیں، حیدرآباد میں تو بیف کھاتے ہیں وہ لوگ. وہ تو بڑا انجوائے کرتے ہیں لائف کو. بلکہ ان کا ایک میں نے انٹرویو بھی دیکھا تھا، کسی صاحب کو لے کے تو بیف ہی کھلانے لگے اس کو. پرانا ایک تھا سمدیش کے ساتھ نہیں تھا، سمدیش کے ساتھ تھنک میں بھی پرانا ایک انٹرویو ہوا ان کا الیکشن کے دنوں. تو اویسی صاحب کی مینٹل سٹیٹ یا ان کی وہ سائیکولوجیکل کیفیت کو میں سمجھ تو نہیں سکتا، لیکن میں سمپتھائز کر سکتا ہوں کہ وہ کیوں ایسے ہیں. بٹ اور مجھے اتنا کوئی غصہ نہیں آیا اس کو دیکھ کے، ایسے مجھے انجوائے کرتے ہیں محسوس ہوتے ہیں ان باتوں سے ہم. لیکن نہ انڈیا کو ایسی کوئی ڈیلوژن ہے کہ وہ پاکستان میں ابڈکشن. ایک دو ایم این اے ایم پی ہیں، وہ میں خود ریکمینڈ کروں گا ان کو، اگر وہ ابڈکٹ کر لے آ کے. کچھ سینیٹرز ہیں ایک آدھے منسٹر کو بھی، لیکن نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. نہ پاکستان انڈیا میں ایسا کچھ کرے گا، نہ انڈیا پاکستان میں. لیکن جو ریفلیکشن آئی ہے نا جو سوشل میڈیا پہ، اور جو عوام کی ایک دم سے اندر اشتعال، اور اسٹیٹس کو جو میسج گیا وہ یہی ہے کہ اپنے اپنے خطے میں جہاں جہاں کھڑپینچی جو مسئلہ ہے وہ ٹرائی کر لو اور کامیابی سے کرنا، ورنہ میں سوال پوچھوں گا. یعنی امریکہ نے ورلڈ پولیس والے رول کو اپنے اس کی ذرا سی وہ شفٹ کیا کہ روم دیا کچھ کر لو. روس ہو تو یوکرین میں کچھ کر لو، چین ہو تو یہ ساؤتھ چائنا سی والے مسئلے کو. ایک تھیوری یہ بھی ہے مارکیٹ کے اندر کہ ایک نئی جنگ ہو نہیں سکتی، اسی کی تیاری ہے بس. اسی کی تیاری، اور اس سے پہلے تھوڑے اپنے پیادے سیٹ کر رہے ہیں. شاید دیکھو نا تیل کو سیکیور کرنا، امریکاز کو سیکیور کرنا، اس نئی بڑی جنگ. دیکھو ایک یہ بھی پورا انالیسس
الٹ ہے اس کا کہ یہ سب سیکیور کی جا رہی ہے تاکہ وہ ایک بڑی عالمی جنگ میں دنیا کو جھونک دیں کہ امریکہ بالکل جنت ہو اور محفوظ ہو اور مڈل ایسٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ ود دا انکریز آف سائبر وارفیئر اور یہ سارا کچھ کہ کوئی بھی محفوظ ہوگا. یہ جنگ لگے گی تو وہ والا سین نہیں ہوگا کہ وہاں جنگ امریکہ میں جو ہٹس آئیں گی نا بنسبت باقی دنیا کے وہ جیسے ایسے ہوں گی کہ مطلب سمندر میں ایک قطرے کے حساب سے ہوں گی. باقی ملک تو سب فزیکلی اٹیچڈ ہیں نا ایک دوسرے کے. نارتھ اور ساؤتھ امریکہ واقعی میں جیسے جزیرہ ہی الگ ہے, ایک جزیرہ ہی الگ ہے. تو بڑی انگیجمنٹ کی تیاری ہے, اللہ جانے ہو سکتا ہے, بالکل ممکنات میں سے. میں ڈسکاؤنٹ نہیں کرتا, لگ تو یہی رہا ہے. اچھا چاچا جی ٹھیک کہتے 2026 میں دنیا وہ چاچا جی سنا ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ چاچا بہت ہو گئے تو یار انہوں نے صحیح کہا تھا پھر. ہاں آپ کی دنیا تو کب ختم ہوگی جب آپ ختم ہوگی, بات ہوگی. قیامت سے کیا غرض مجھے یار, میں نے جب خود مر جانا قبر میں جانا سیدھا, وہی تو قیامت ہے. شروع ہوگی نا کہانی تو واقعی میں وہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آئی وانٹ to normalize critique on Iranian without sounding کہ میں کوئی it's not, I have no problem with the religious ideas. I'm just saying, you can have criticism about the ideas even. ایک بندہ سیرین بات کرتا ہے کہ جیسے آپ بات کرنا شروع کرتے ہیں وہ کہتے شیعزم سے نہیں یار, میں آپ نے ایک بندے مارے وہاں پہ آ کے سنی سیکٹیرینزم. ہاں جی بالکل. جیسے آپ بات کرو کہ ایران کو ایران نے غلط کیا تھا تو فوراً سے ایک لیول آتا ہے یو آر اے سیکٹیرین. یار میں نے ایک بات کئی بار کی ہے, لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں. یہ دیکھو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس از آور سویلائزیشن, یو آر اے پارٹ آف اٹ. دس از آور سویلائزیشن, دس از سنی سویلائزیشن. We built all of this, including Iran. That whole territory. سعد نبی وقاص نے فتح کیا تھا. No, the whole thing is ours. Like 800 سال we built all of this culture. All of this is ours, and you're living in it. It's our world, and you live in it, and you live in it as a fair member. But acknowledge کرنا دی جو ایران کی misgivings ہیں, I'm sorry, it has to be done. Has to be done. I think serious. ہم سارا دن بیٹھ کے, میں پاکستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کی ہم ایک چیز بیچی کا ہم وہ کر دیتے ہیں کہ یہ کیوں غلط کیا, یہ کیوں غلط کیا. تو معذرت کے ساتھ برداشت پیدا کریں. ایران کے اندر بالکل برداشت نہیں ہے, بالکل برداشت نہیں ہے. نہ ایران وہ جو پولیٹیکل اسپیس اصل میں ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے بھلے کے لیے یو ہیو ٹو الاؤ دیٹ پولیٹیکل اسپیس ٹو ایگزسٹ کہ جہاں پہ لوگ اوپنلی آپ کو چیلنج کر سکیں. ایران میں پاکستان والی پولیٹیکل اسپیس ہے بالکل بھی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شام الیکشن, شام ڈیموکریسی, کیا ڈیموکریسی, شام الیکشنز, آئی آر جی سی کنٹرول کرتی ہے. کوئی کہیں پہ سنی مساجد نہیں بن سکتی, کئی وہ اٹس لائک وہ چرچز وغیرہ بھی پرفارمیٹیو بنتے ہیں. آیت اللہ خامنہ گئے ایک کرسچن کے گھر میں وہ کرسمس منانے. یار وی نو وٹ ایران از ایکچولی لائک, تو لیٹس ناٹ اس کو نہیں کرے. تو جس چیز کو تم نہیں سنبھال سکتے, باقی وہ ساری باتیں کریں گے انشاءاللہ, بھلائی کی باتیں بھی کریں گے. ایران نے کتنا اچھا سب سے بڑا جو میرا ابھی تک آئی تھنک لاسٹ بھی جو وہ ہوئے تھے نا پروٹیسٹ 2021 میں ہوئے تھے ایران کے ماسا مینی والے, ہاں کورٹ کے بعد, اس کے اندر بھی جو فوٹیج تھی اتنی خطرناک نہیں تھی کیونکہ ان کے اندر وہ آنسر تھا کہ یار یہ تو سارا چاہیے والا کروا رہی ہے. کچھ دیکھ کے, کچھ آن لائن چینلس کو دیکھ کے پتہ لگ رہا تھا. صحیح غصہ ہے یار لوگوں نے قاسم سلیمانی از دیئر نیشنل ہیرو کہ اس نے سارا ان کا عراق سیریا مینیج کیا ہوا تھا. ہمارے نزدیک وہ ایک قاتل کسائی تھا, لیکن ان کے نزدیک ان کا ہیرو تھا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. نہیں یار, کیا قاسم سلیمانی تو بہت بڑے. اوکے, مطلب آپ کے نزدیک ہوگا, میرے نزدیک نہیں. تو مطلب ان کا ایک نیشنل فگر ہے اور آپ ان کی پورٹریٹ کو وہاں پہ آگے لگ رہی ہے. تو اٹ گوز ٹو جو کہ پیپل آر اینگری, ویزیبلی اینگری کہ آپ سے مینیج نہیں ہو رہا. صدر جو ہیلی کاپٹر کریش میں فوت ہوئے تھے, کیا نام ہے خیر, روحانی, رئیسی کی مجسمہ جلایا بچوں نے. اٹ مینس دیٹ. اور باقی بھی بات بالکل جو ہے نا, جو انسٹاگرام والی ساری چیز ہے کہ اب لوگ دیکھتے ہیں, اب لوگ کمپیئر کرتے ہیں, ہر چیز ہر بندہ کمپیئر کرتا ہے کہ اچھا امریکہ میں یہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, یہ کیا ہے. اینڈ ایوری ون ہیز سمتھنگ ٹو کمپیئر. فیسنیٹنگ دیٹ آپ ایک بار بات نوٹ کیجیے گا, ٹرمپ نے ڈومیسٹکلی پروٹیسٹ کی بالکل ختم کر دیا ہے. امریکنس کے بارے میں ایک بات ہوں, جنرلی بڑا پروٹیسٹ وہ کرتے ہی نہیں ہے. وہ دنیا کی سب سے انڈیموکریٹک عوام ہے بائی دی وے. یہ ہمارے عراق کی دفعہ پروٹیسٹ نہیں ہوئے تھے, مارچز, ملین مین مارچز, دیٹ سارٹ آف اسٹف. سب سے بڑا جو آرگنائز پروٹیسٹ جو مجھے یاد آ رہا ہے امریکہ کا, وہ وہی تھا آکوپائی وال اسٹریٹ. نہیں, آرگنائزڈ مستقل چلنے والا لمبا سٹ ان, وہ تھا آکوپائی وال اسٹریٹ. اور وہ جو ہے وہ ود ان ڈیز امریکہ نے, اسٹیٹ نے, انٹیلیجنس نے آ کے توڑ دیا تھا. تو امریکہ اپنے اندر بڑا پروٹیسٹ کبھی بھی نہیں ہونے دے گا, بڑے کنٹرول طریقے سے کرے گا. جیسے کہ BLM تھا, ایک فراڈ, لینڈ گریب, فراڈ BLM ٹوٹلی فراڈ.
Totally a fraud, totally a fake. جو جارج فلوئڈ واز گے لائک مطلب وہ کیا تھا It was real, that incident was real. لیکن اس کو جو مینوفیکچرڈ طریقے سے یعنی وہ ڈومیسٹک ایجیٹیٹرز جو پاور پلیئرز ہیں انہیں کے آپس میں کھیل تھا. اچھا اٹس ناٹ این آرگینک کہ وہ کالے لوگ سے یہ نہیں تھا. اس کے پیچھے ڈیموکریٹس کی پوری فورس تھی, ایجنسیوں کے محکموں کی فورس تھی. ایسے تھوڑی بھائی چیز اور چاپ جو بنے تھے سیاٹل کے اندر 2 علاقے کہ آٹونومس زون بنا دیے ہم نے یہاں پہ بلیکس کے لیے. یار ہم بھی ادھر دنیا میں رہتے ہیں یار, ایسے نہیں ہوتا. تو امریکہ میں کوئی ریئل ڈیموکریسی یا پروٹیسٹ یا سول سوسائٹی نہیں ہے. آپ کے گھر آپ کے امریکہ میں تو کوئی لیفٹ بھی نہیں ہے بائی دی وے. امریکہ میں کام شروع ہی سینٹر سے ہوتا ہے. رائٹ ہے یا الٹرا رائٹ. ہاں, یو کین بی سینٹر رائٹ اور فار رائٹ, یعنی ہلری کلنٹن یا ٹرمپ. تو امریکہ میں کوئی لیفٹ نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے اینٹی, وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں. وٹان ممدانی وہ سینٹر رائٹ ہے, اس کی تھوڑی تو یہ یو بی آئی وغیرہ کس کا نہیں, یو بی آئی وغیرہ کس کا تصور تھا جن چیزوں کی وہ باتیں کر رہا ہے. کوئی امریکن رائٹ کے اندر یہ تصور نہیں ہے نا کہ لوگوں کو بینیفٹ نہیں کرنا. ہی از ٹرائنگ ٹو ساؤنڈ مور امریکہ فرسٹ. ہی از امریکا فرسٹ, ہی از امریکا فرسٹ. کیا باتیں کر رہے ہیں, وٹ ڈیلوژن, وٹ ڈیلوژنل لالا لینڈ اس میں ہم رہ رہے ہیں. امریکہ میں انڈیا, آپ کو انڈین نیوز میڈیا فن لگتی ہے, آپ دیکھا کریں امریکہ میں ایک دوسرے پہ سیاستدانوں پہ کیا الزام لگتے ہیں کہ یہ القاعدہ ہے, یہ غدار ہے پاکستان کا, مسلم برادرہڈ. جی مسلم برادرہڈ, قطر, ترکی, دیر از نو بس ورڈز ان کے وہی سارے. وہ جو لالا لمر لگی ہوتی تلسی گیبرڈ جو ہے, تلسی گیبرڈ جب وہ اینٹی ٹرمپ تھی تو اس پہ وہی صحافی یہودی صحافیہ, کیا نام ہے اس کا, موٹو کا, جس کو انہوں نے اٹھا کے سارا اخبار دے دیا. اس بیری وائس کہتی تھی کہ یہ اساد کی, بشار الاسد کی وہ ہے, الائے ہے اور ٹوٹی ہے اس کی, اور یہ وہ. اچھا میں یہ بھی ہوتا ہے, اور یہ سب جھوٹ. وہ ہمارے سے امریکہ کی اصل رشین سپائی ہے ٹرمپ. پی پی ٹیپس کہ اس کی ٹیپیں گندے کام کرتے ہوئے رشیا کے پاس. یہ مین اسٹریم امریکن ٹی وی پہ بات ہوتی تھی امریکن پریزیڈنٹ کے بارے میں. ٹرمپ کہتا تھا اوباما پاکستان میں نہیں, امریکہ میں نہیں, ادھر پیدا ہوا ہے افریقہ میں, ٹھیک ہے نا. اور اس کو اپنا فیک وہ دکھانا پڑا برتھ سرٹیفکیٹ, بیکاز وہ ایکچولی ہوائی میں پیدا نہیں ہوا تھا. خیر میں اینی ویز مائی پوائنٹ از کہ ان کی سیاسیات یہی کچھ ہیں, شاید اس سے بھی بدتر ہیں. وہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ نہیں وہ بہت. تو امریکہ میں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہونے والا. کس کو لے کے؟ کسی اس عمل کو لے کے. آف کورس امریکہ سے بڑا زیادہ پروٹیسٹ کراچی پریس کلب والا ہو گیا. اس کی ویڈیو چلا دیں گے ہم یہاں, ٹھیک ہے, مڈورو کو لے کے, مڈورو کے سارے معاملے کو لے کے کچھ بھی نہیں ہونا امریکہ کے اندر. اور امریکہ کے اس وقت جو صرف قریب ہونا چاہتے ہیں, جو انفرادی طور پہ لابیسٹ اور اس طرح کے لوگ بات کرتے ہیں, وہ اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے کرتے ہیں. چاہے وہ مذہبی رہنما ہوں, گاندھی صاحب جیسے, حضرت الیاس صاحب جیسے لوگ ہوں, چاہے وہ جو لوگ آج کل بہت جن کو پاکستانی اسٹیٹ, ڈیپ اسٹیٹ انالیسس جو ہمارے کر رہے ہیں کینیڈا امریکہ میں بیٹھ کے, بھائی بہن نام نہیں لیتا کسی کا, ناراض ہو جائیں گے لوگ, لیکن جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی گیم سیٹ وہاں لائف سیٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. پاکستانی ریاست کا جو انٹرسٹ ہے امریکہ کے اندر وہ اتنا ہی ہونا چاہیے کہ بھائی اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کو ڈیفلیکٹ کرو, اس کا منہ کہیں اور موڑو, اور ری تھنک کرو گے ہم افغانستان سے جو معاملہ کر رہے ہیں. اب ایک طرف ایران میں بھی یہ پنگا ہو رہا ہوگا, تو آپ چاہتے ہیں کہ افغانستان کو بھی آپ سنبھالیں. آپ کا ایک ہی سالڈ بارڈر ہے اس وقت, وہ چین والا ہے, اور باقی دونوں بارڈر پک جائیں گے اس کے بعد. ایک پکا ہوا ہے, ایک اور پکا لو. تو یہ افغانستان والا معاملہ ویری شارٹ سائٹڈ. اور میرے خیال میں جو یہ بھی بہت پازیٹیو چینجز آئے ہیں نا کچھ 1-2 ہفتوں میں, جو افغانستان کی کچھ پریمپشن ہی ہے. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ وہ رجیم اس قابل بھی تو ہو کہ وہ اپنا بوجھ سہار سکے. مجھے تو وہ رجیم اپنے بوجھ کے اوپر بھی سہارتی نظر نہیں آ رہی کہ یار وہ افغانستان کی بات کر رہے ہیں, ایران کی نہیں. ایران تو نہیں, ایران نہیں سنبھال پائے گی. مطلب وہ صرف 2-3 سال اور لے جائیں گے میکسیمم, یہ ہوگا. ایران نہیں سنبھال پائے گی. مجھے یہ تو خوف ہے افغانستان کی رجیم اپنے آپ کو سنبھال لے گی. ہاں وہ تو سنبھال گئی ہے. اٹ از دا پرابلم ود ایران کہ کیا وہ سسٹین کر پائیں گے. ایئر ڈیفینسز اتنے جلدی نہیں کھڑے ہوتے, 2-3 سال کا پورا منصوبہ ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو. اور پلس انہوں نے ڈومیسٹکلی اتنا انوائے کر دیا. اب کتنے ریجنس میں انہوں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہوئی ہے کہ وہ سنو بہت گری ہے تو اسکول بند کر دو, تو کر دی انہوں نے اسکول کالج. اکانومی چل نہیں رہی, پتہ نہیں کتنے ملین کا $1 ہے. ہاں مجھے نہیں پتا اب اس کا, پتہ نہیں, میرا خیال ہے کوئی 5 ملین جو ان کی کرنسی ہوتی ہے وہ $30-40 بنتی ہے, $50 بنتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح جائیں گے. بٹ آپ کا بارڈر نہیں سیکیور, نہ ایران کا سیکیور ہے نہ افغانستان. اور افغانستان کا آپ نے کیا کیا کہ ہم ان سے لڑائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. سوچ لیں, خود سوچ لیں.
اور یہ سب جب یہ سارے جب معاملے پکیں گے، جو پکنے جا رہے ہیں، تو انڈیا کیا کرے گا آپ کو لگتا ہے؟ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ وہ ریکوپریٹ کر رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ کہاں سے کیا چیز تیار کرنی ہے، کیسے میں نے کرنا ہے. اور ایسے بھی نہیں ہے کہ بائی دا وے مئی کے اندر انہوں نے ہمیں کوئی ڈیمیج نہیں کیا. یہ بھی پتہ نہیں کیا ایک میتھولوجی بن گئی ہمارے اندر، لوگوں کے اندر ہمیں نقصان ہوا، ہمارے لوگ شہید ہوئے، ہمارا انفراسٹرکچر ہٹ ہوا. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ اللہ نے مین لینڈ پنجاب کے اندر یار آپ سب بات بھول جاتے ہیں کہ پنڈی میں میزائل گرا ہے، پنڈی میں، آزاد کشمیر میں، باولپور میں، کراچی میں ڈرون گرا ہے، پشاور میں. آپ ٹھیک ہیں ادھر مینٹلی یو آر مطلب یو آر ہیئر آن پلانٹ ارتھ. جو بارڈر پہ جھڑپ ہوا کرتی تھی ہماری، وہ شہروں میں ہوئی ہے. یو آر آپ زندہ ہیں. یہاں تو ڈرون ہے. اور ہمارا رسپانس معذرت کے ساتھ، ہمارا رسپانس، ہم نے کوئی میجر شہر ہٹ کیا ان کا نہیں. ہمارا سارا ڈیفینسو منوور تھا. سو ذرا دوبارہ اس میں ایک ریکیلیبریٹ کریں. اتنا جو اچھل کے جا کے یہی حملے افغانستان میں کر دیں، اتنا مت اچھلیں سارے دوست ہمارے جو. اور کوئی ریاست میں کسی کو ڈیلوژن نہیں ہے بائی دا وے، یہ ہمارے لوگوں کو ہی ڈیلوژن ہوتی ہے. جو کامنٹیٹرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ الٹی کل بازیاں کھاتے ہوئے، پتہ نہیں کس کے لیے یہ پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں، کیا وہ عجیب و غریب سی. ابھی وہ سب چاٹ چوم رہے ہیں، سب CDA مانیومنٹ بنے ہوئے کہ واٹ اے وینزویلا آپریشن سر، ریئل پالیٹک، ریئل اسٹرینتھ سر، ریئل ایوری باڈی لوز ریئل اسٹرینتھ. سر آپ مودی، ادھر بھی لوگ ہیں کہ آپ مودی کے خلاف کر رہے ہیں. بے کیا واٹ لالا لینڈ آر وی لیونگ ان. سو آل آف دس میرے لیے پرسنلی بہت ہی ڈپریسنگ علامت. یو کے میں زیادہ پروٹیسٹ، یو کے اور یورپ میں پھر. اچھا یورپ کا جو ریئیکشن آیا، آئی لوڈ دیٹ. اتنا مزہ آیا نا وہ پڑھ کے. کیا کر دیا یہ کیا ہو گیا؟ کلوزلی آبزرونگ، اوپر بیٹھ کے اس سے دیکھ رہا ہے، کلوزلی آبزرونگ دی ڈیولپمنٹس. پاکستان نے دیکھا، وہ یہ یورپ والا ہی ہے. ہاں پاکستان کا تو خیر بہت دور ہے نا، مطلب آنکھ وجل پہاڑ وجل. ہم نے کیا کنڈیم کرنا تھا؟ نہیں ہمارے تو بنتا ہی نہیں ہے نا. ہم تو خوش ہیں ہمارے دوست نے مطلب وہ کیا ہے، ہمارا تو بنتا ہی نہیں ہے. لیکن یورپ میں سے کلوزلی observing the developments. اچھا اس کا تھا یار کیئر اسٹارمر کیا کہتا ہے، awaiting instructions from Washington کہ انسٹرکشن جو پتہ نہیں کیا، کہ میں نیوز کا ویٹ کروں، نیوز کا، اس کے اوپر پھر میں بعد میں اپنی رائے دوں گا یا جو بھی کچھ کروں گا. یار یو کے کا جو ڈاؤن فال آیا لائک ٹو بی اسٹڈیڈ، کہ تم نے مطلب یو ہیو ٹو ورک ایکسٹرا ہارڈ ٹو ہٹ دیٹ لو. نہیں ان کی اصل ڈاؤن فال شروع ہوتی ہے ود ٹونی بلیئر اور ود عراق وار واز اے کلر فار دیم. وہ نہیں ریکور کر پائے. امریکہ کر گیا ریکور، جس کی جنگ تھی، اور یہ لوگ یہودیوں کے لیے اپنا ملک مروا گئے، اپنے قوم کو مروا دیا. عراق وار، ٹونی بلیئر. اور ابھی بھی جو یہ انہوں نے غزہ کے اندر کیا ہے، مطلب جو رول یو کے کا سارا ایریل سپورٹ، سائپرس والا، یہ نہیں باز آئے. اچھا کسی نے کہا کہ آئی تھنک فرانس تھا یا ہاں گریک کا ایشو چل رہا ہے نا ترکی کے ساتھ سائپرس کو لے کے، تو اس نے سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہے بہت اچھا ہوا. تو کسی نے کہا کہ اچھا پھر اردگان اگر سائپرس کو کچھ کر دے تو پھر چلسی نا برو. سر سیریا کی کامیابی کے بعد ہم یہی کہتے ہیں اردگان قدم بڑھاؤ، آمین، قدم بڑھاؤ اردگان، ہم تمہارے ساتھ آبزرو کریں گے کلوزلی. ہم بھی کلوزلی آبزرو کریں گے. No, the farcical nature of global politics expose ہوئی ہے. We are back to the square one, at least in سید طلعت حسین نے بڑا اچھا کمنٹ کیا تھا. medieval sort of like وہ کہہ رہا تھا کہ 1900 کا colonialism is back, 18th century کا colonialism. Here's my problem with this kind of commentary. It never went away. نہیں, for a time being it went for a time being کہ چلو وہ نہیں in a way optics کے جو امریکہ کو obsession تھی نا to turn every battle into a political victory, moral victory, وہ ختم ہوئی ہے. وہ جو 20 سال تھا نا کہ ہم نے اب عراق کو چلا کے دکھانا ہے بغیر صدام کی آرمی کو ڈیمولش کر کے، ہزاروں بندوں کا قتل عام کر کے، اب ہم چلا کے دکھائیں گے کہ ماڈل عراق کیسا ہوتا ہے، ماڈل افغانستان کیسا ہوتا ہے. اٹ لاسٹڈ فار گڈ لائک 20 years. انہوں نے ٹرائی کیا، انہیں کیا، انہوں نے کہا یہ پڑا ہے عراق، یہ پڑا ہے سارا ملک، سارا خطہ، السلام علیکم ہم جا رہے ہیں، اب جو دیکھنا ہو وہ دیکھنا. اس میں بھی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ عراق آج تک 3 ٹکڑے ہیں، اور افغانستان کو طالبان نے یونیفائی بھی کیا اور صحیح طرح مینج بھی کر رہا ہے. یہ کچھ باتیں لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے. جغرافی اور دوسرا پاکستان. نہیں پاکستان اور افغانستان جغرافی سے بڑھ کے نا پاکستان افغانستان کی پرفارمنس بہتر تھی، طالبان اور پاکستان کی. وہاں پہ ان کے پاس پاکستان، ایران کا اور عراق کا جو ملیشیا سے کردار ہے وہ بڑا ہی سیاہ ہے اس معاملے میں. دیکھیں کیونکہ اس میں وہ صدام تھا اور پھر کچھ بھی نہیں تھا.
تو یہ بڑا سیاہ کردار ہے ایران اور عراق کا کہ انہوں نے ایسا وہاں پہ کریٹ کیا ویکیومز اور اس طرح کے ببلز کے وہ بیچارہ ملک کبھی کھڑا نہیں ہو پایا. دا فیکٹ افغانستان اسٹینڈز سروائیوز ایز اے جغرافیکل ریئلٹی. اس میں پاکستان اور طالبان کو داد دی جانی چاہیے ہے, دی جانی چاہیے. اس کے باوجود کہ پاکستان نے پہلے اسکرو اپ کیا مشرف کے ساتھ, بٹ پھر اس کو ریکور کرتے مطلب یہ وہاں پہ یہ نہیں ہوا یہاں پہ ان کی بیسیں بنانا, ان کو کھڑا کرنا, ان کے اسکول, ان کے فیلڈ اسپتال, پھر ان کو یہاں سے وہاں لانچ کرنا, اور وہ امپریسو کام کیا سر, کام کیا. لیکن کہ رائٹ کہ جب انہوں نے وہ چھوڑ کے گئے ہیں افغانستان تو ایک دم سے within days their new regime was in power and وہ بڑے کیا اور کیا وہ 2 ہفتے it was business as usual. وہ صحیح euphoric moment تھا پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے. اب ان کو راس نہیں آ رہا, ہمارے جو وجدانشور ہیں سمجھ آئے گا, کبھی آئے گا بھی نہیں آئے گا ایک وقت. اصل میں ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ لال لہرائے گا time has passed. مطلب the think fest is over. We all did the biggest think of them all. The think fest is over. Go home now. Go home. میں نے اس پر کمنٹ کیا تھا کہ فیض اللہ بھائی جب وہ ٹویٹ کی نا, میں نے اس پر کمنٹ کیا تھا کہ بقیہ جملہ کامریڈ فیض فیسٹیول پر لال لال لہرائے گا, ہوش ٹھکانے آئے گا کہ فلک شگاف نعرے لگانے کے بعد اپنے گھروں کو واپس چلے گا اور لمبی تان کر سو کہ صبح آئے گی تو دیکھا جائے گا. اب ان کا جو پورا سب سے بڑا چیئر لیڈر ہے نا وہ ندیم فاروق پراچا صاحب تھے. مطلب وہ ان کا ایک فائن آؤٹ کم ہے اس پورے 20 سال کے پروسیس کی کہ آپ روس گئے, یہاں گئے, وہاں گئے, آپ نارتھ امریکہ کے چیئر میں چیمپئن تھے یہاں پر, تو یہ پروڈکٹ نکل کے سامنے آئی ہے. سبحان اللہ. کہ آپ کیا ہیں, آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کیا ہیں. آپ ایک دن کچھ اور ہوتے ہیں, دوسرے دن کچھ اور ہوتے ہیں, سارا دن بیٹھ کے اپنے آپ کو کانٹراڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آج کل وہ مسلم نیشنلسٹ ہیں. ہاں, اسلامک وہ آج کل سارا دن ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلامک نیشنلزم اور مسلم نیشنلزم میں کیا فرق ہے. سبحان اللہ. اسی بات پہ اٹھیے جی, ہاتھ اٹھائیے ان کے لیے ندیم فاروق مرحوم صاحب, کیونکہ وہ ایک دن کے بعد دوسرے دن نیا ندیم فاروق ہوتا نا. میں پچھلے والے کو نہیں پہچان پاتے. وہ والا ندیم فاروق اچھا جو روس کے لیے ضیاء الحق سے ایک صبح اور شام والے ہوتے ہیں ان کے, شام 6 بجے کے بعد والے. یہ کدھر, یہ میں جمخانہ کے اندر یار, یہ انک جو ہے نا ہمارے, اور یہ انک نہیں ہے, یہ فنومینا ڈیپ جو ان کی جو آپ کو جو بتایا اس بچے نے کہ اٹ از اوور, وہ ہاں وہ کیا, وہ بچہ کیا ویسے بات ہے نہیں. وی شوڈ لسن ٹو دس ون چائلڈ. آئی مین مطلب بڑا ہی پیڈسٹرین انالیسس تھا, میں کہنا نہیں چاہتا تھا, لیکن مطلب it was like very generic bullshit, like you know, people are tired. Yes, I am tired. You know, I think that ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا سوشلی بھی کلچرلی جیسے معاشرتی طور پر یہ امیجن کرنا چاہیے. ہمیں تھوڑی زیادہ بروٹل سوسائٹی بننا چاہیے. بروٹل ایز ان زیادہ کنزرویٹو مذہبی اور تھوڑی بروٹل سوسائٹی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اور مطلب مجھے لگتا ہے ہم بہت ڈھیلے پڑ رہے ہیں. اینٹی عورت مارچ, ہاں مطلب بہت. آپ کو پتا ہے ایک پاکستان کے نمبر 1 جو پوڈ کاسٹ ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں جہاں یہ جو اسٹرگل میں خواتین بہت آگے ہوتی ہیں نا, وہ اسٹرگل ناکام رہے ہیں. لائک ایگزامپل, بس میں نام لینے چاہتا, کچھ پہ لوگ دل بھی دکھیں گے, بٹ آپ جنرلی اسٹرگلس کو دیکھ لیں, ان میں جو خواتین آگے ہوتی ہیں زیادہ وہ ناکام ہوتے ہیں, ان میں مرد آگے رہے ہیں وہ ٹھیک رہی ہیں. میں آپ کو کامیابی کی مثال دیتا ہوں. افغانستان کسی نے کہا تھا کہ ہاں کہ جتنی جنگیں لگائی ہیں ساری مردوں نے لگائی ہیں, عورتوں نے کوئی نہیں. میں صدقے جاؤں, بڑا ریٹارڈڈ. اٹس سو کیوٹ, you know, but yeah, no, we need to go. I think ہمیں تھوڑا سا نا we need to if جو نئے چیف صاحب اور سارا جو یہ نئی رجیم ہماری چل رہی ہے اس وقت, اس ڈائریکشن میں جانا چاہ رہے ہیں, although میں ڈائریکشن سے ڈس ایگری کرتا ہوں کمپلیٹلی. ایک تو ان کو تھوڑا سا 1-2 ڈگریز کیلیبریشن وہ کرنے کی ضرورت ہے, ریکریکشن, اور اس کے اندر ذرا معاشرتی لیول پہ سوچیں, ذرا جھانک کے باہر دیکھیں. جس چیز کو آپ ٹاؤٹ کر رہے ہیں نا افغانستان کے خلاف کہ ہماری بہت اوپن اور لبرل معاشرت ہے, ذرا اس کے بارے میں سوچیں 1-2 منٹ. تھوڑا سا یہ ٹس سے مس ہوئے گی نا, تو یہ ایران میں دیکھ رہے ہیں نا کپڑے پھاڑ کے جو باہر آئے ہوئے سارے کے, وہ سب وہ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ ان کی سوشل کلچرل ویلیوز کی وجہ سے. وائس بہت عام ہو گئی ہے, لاہور شہر میں جائیں, وی آر فل آف وائس ناؤ. اور یہ آپ دیکھیں ایران میں مین پرابلم کیا تھی بائی دا وے, کیا یوتھ میں وائس, دے آر فل آف وائس. مجھے ایرانیوں نے ہمیشہ بتایا کہ بہت زیادہ ان کے اندر یہ بدکاریاں ہیں. تو آپ پاکستان میں دنیا کا نمبر 1 ملحد, دونوں چیزیں. اب آپ دیکھیں, آپ جس اسپیڈ سے پیٹرنائز کر کے غامدی ٹائپس کو, حسن الیاس ٹائپس کو, ان سارے جو یہ کنجر بریگیڈ ہے ہماری,
اور ساری ہمارے جو سارے فلانا فیسٹ اور فلانا یہ، اور اب شاہزیب خانزادہ ڈرامہ بنا رہا ہے اور وہ کر لیں، انجوائے کریں گے آپ، یہ وہ انجوائے کریں گے جیسا مشرف صاحب نے مشرف 2 ہے نا، انجوائے کیا تھا، انجوائے کرنا آپ سب کریں، خوب کریں، گیرزن کلب میں دعوت اور یہ وہ سب کچھ کریں، لیکن ذرا سوچیں 2 منٹ کہ یہ پھر اس میں مزید جب ڈبل ڈاؤن کرے گی جوانی تو پھر کیا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے وائس کے قانونین ہمارے بہت لیکس ہو گئے ہیں، ہماری اسٹیٹ اب وائس پہ بالکل کوئی کریک ڈاؤن نہیں کرتی، انہوں نے چھوڑ دیا وائسز پہ کافی تک چھوڑ دیا ہے، پین پلان دے ان کی کریے. آپ کو تو آسانی ہوگی ہے کہ وہ جو MBS ماڈل ہے یا جو سب کا ماڈل ہے کہ سوشل آزادیاں کر دو تو لوگ ذرا سوال پوچھنا بند کر دیں گے کہ بچے جو ہیں وہ اس پہ ناچیں گے جا کے. میں دیکھتا ہوں وہ لگتا ہے روز کوئی فیسٹیول ہو رہا ہے اب، فلانا کنسرٹ پارٹیز، انڈر گراؤنڈ پارٹیز. تو ٹھیک ہے، آپ پھر لڑنے والے بھی کون نہیں رہنے تھے جب آپ کے بیوروکریٹ سول اور کے فوجی کپتان میجر اور آپ کے نوجوان بھی یہ کچھ کر رہے ہوں گے نا. میں آپ کو 30 سال کی عمر میں یہ کہہ رہا ہوں، کاش کوئی چٹ سفید ریش بزرگ ہوتا میرے پاس یہ بات کہنے کے لیے تو پھر اس کی بات سن بھی لی جاتی. میں جوان کے طور پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر کوئی لڑنے والا بھی نہیں رہے گا، کوئی مرنے مرانے والا بھی نہیں رہے گا، اور کوئی میٹا فزیکل جس میں کوئی گراؤنڈنگ ہو اس کی کوئی اسٹینڈ لینے والا بھی نہیں رہے گا. وہ ٹھیک ہے سب کھیل کود ہی ہے نا، کھیل کود یہاں کر لو، کھیل کود امریکہ میں کر لو. یہ نیا رہا ہے خطہ جو ہماری کاسموپولیٹن لبرل لیڈ کا ہمیشہ سے رہا ہے. سمر لنڈن میں، ونٹر جو ہے وہ اس میں مری میں نتھیکلی میں ہمارا فارم ہاؤس ہے، ان کے لیے ایوری تھنگ از جسٹ یو نو اٹس آل اے بگ پلے، ادھر کھیلا ادھر کھیلا ادھر کھیلا. تو یہ جو کاسموپولیٹن آپ مڈل کلاس کریٹ کر رہے ہیں، نہیں، اور یہ مڈل کلاس ہے. میں کہتا ہوں لیڈ تو ہوتی ہے ایسی ہے، مڈل کلاس کو آپ کیا سکھا رہے ہیں. میں خود بتا رہا ہوں آپ کو، جو غریب بچے بچی ہیں جو کیا وہ بوٹ لے رہے ہیں اور وہ پتلون لے رہے ہیں اور وہ یہ لے رہے ہیں، مجھے کوئی یہ نہیں کہ کچھ چیزیں نہ مل جائیں، وہ معاذ اللہ اس کے ساتھ ان چیزوں کے جو دموں کے ساتھ جو ہاتھی لگے ہوئے ہیں، جو ویلیو ہے ان کے ساتھ، جو ویلیو سے اٹیچ ہوئی وہ کیا ویلیو نیوٹرل تو نہیں ہے نا یہ چیزیں، مطلب کیا بات کر رہے ہیں، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ یہ اٹس جسٹ اے برانڈ، اٹ ہیز نو ویلیو، اٹ ہیز نو ویلیو، اٹ ہیز نو میسیجنگ، اٹ جسٹ از سائنس جسٹ از. یہ کنزیومر پروڈکٹس جسٹ آر، کس کو بیوقوف بنا رہے they have nothing, they have no deeper meaning to them. Yeah, sure buddy, thanks. Yeah, so like Gen Z میں ہو گیا I'm seeing یار مڈل کلاس ماڑے بچے وہ سلویا پلیتھ اور جوڈتھ بٹلر اور کی کتابیں ایسے دکھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ دیکھو نو وے I don't think they are reading جوڈتھ بٹلر. جی سر، میں پڑھنے کی تو بات ہی نہیں کرنا، اس کے پڑھنے کی بات نہیں کر رہے. اوکے، جیسے ان سارے ویکٹرز آف اپروچ پہ 5th جن فیمنزم، اور میں کوئر ہوں، میں جینڈر کوئر ہوں، میں دے دیم ہوں، یہ دے بھی ہے، اور اس کا بھی سب سے my top is from خوشپوش. What is that? What do you think that is? Those are middle class kids. Those are not rich kids. وہ جو بچے ہیں in that video، ہاں اتنے انسیکیور بچے مڈل کلاس کے ہی ہو سکتے. Those are not rich kids. My outfit is from خوشپوش, my jeans are from the تم بش کا انڈا ہے، ٹی وی شیطان کا ڈبہ ہے. I don't know I think اور اوپر سے یہ لوگ اس کو complete I don't know some kind of like retardation کرنی ہوگی معاشرت کی. like یار اس کو یہاں تک پہنچانے کے لیے بہت محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے. یہ خود سے ایک دم سے تو نہیں ہوگا، زیادہ محنت نہیں کی انہوں نے. نہیں یہ خود کیچ آن بھی بہت جلدی کرتا ہے. یہاں ایک مولانا مودودی کا قول ہے کہ برائی بانجھ نہیں ہوتی، بچے دیتی رہتی ہے. دیٹ از ٹرو. لیکن یہ کافی محنت کی ہے کہ اچھائی کو دبانا کیسے ہے، دبانا کیسے ہے، سائڈ لائن کیسے کرنا ہے، سائڈ لائن کیسے کرنا ہے، بڑی اسکیمیں کیسے بنانی ہے، کس طرح کون سے پروفیسر کو کون سی یونیورسٹی میں نہیں جانے دینا، کب اسے باہر نکالنا ہے، کون سے پروفیسر کو چہرہ بدنما کیسے کیا جائے، مذہبیت کا چہرہ، مذہبی لوگوں کا چہرہ بدنما. بالکل بالکل اس کے اندر کافی محنت لگی ہے. مطلب اس طرح مجھے تو لگتا ہے باقاعدہ جو مفتی عبدالقوی ہے نا، وہ ہماری اسٹیٹ کا کوئی لائٹننگ راڈ ہے. تو تھا No, I think they are particularly entertained by the media and the state are particularly entertained by his wife's behavior. کہ انہوں کام چک کے رکھو. اور ایک وہ بیڈ تھا، ایک وہ بہت گڈ تھا، اور ایک وہ طرف مولانا عبدالعزیز تھا کہ دیکھو یہ ہوتے ہیں یا یہ ہے. اور باقاعدہ ان کے اوپر اسلام کا جو صحیح چہرہ تھا وہ مفتی مولانا عبدالعزیز تھا، اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بنائی گئیں. اور وہ اس کے آپ مطلب فزکس کے بارے میں نہیں سوچتے عزیز صاحب، اور مطلب وہ انٹرویو کر رہا ہے، اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بنائی گئیں، انگریزی میں دکھائی گئیں، سینما میں چلائی گئیں، کافی
20 سال بہت محنت کیا ہے ان لوگوں نے, جو یہ ریٹارڈ جنریشن پیدا ہوئی ہے. ایک طرف یہ ہے کہ وائس اور لسٹفل ایک گندا سا یعنی مولانا پکوڑا, اور ایک طرف یہ ایک پتلا دبلا بڑا شارپ اور ملیشیس قسم کا مین اسپرٹڈ, میں مار دوں گا, میں گولیاں, یعنی ریئلی دے ایون لک لائک them. اور یہ ہے اسلام. ٹیک یور پک, ٹیک یور پک. اور پھر وہ I grew up with a sense of no relatability. میں کہتا تھا یار یہ کون مولوی ہیں, یہ کون سے مذہبی لوگ ہیں, یہ کیڑا مذہب ہے. اور پھر وہ جنریشن ہے کہ جو دیکھتی ہے کہ اچھا یہ ایلیٹ ہے, یہ سو لاہور کے جتنے بھی سارے بڑے بڑے لوگ ہیں, پاکستان کا نمبر 1 سنگر ہے, یہ جاوید اختر کے گھوڑے کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. جاوید اختر وڈ ہیو بین کوئی بہت بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہوگی جو پورا لاہور سے گھوڑے میں بیٹھا ہوا ہے. مطلب یہ وہ چیز تھی نا یار. who are you and why do you know what Muzammil thought like when he was a teenager? That's Muzammil by the way, the teenager. وہ علی ظفر گانا, علی ظفر پاکستان کا ایک نیشنل فینومینا ہے. Kids wanna become kids wanna become Hania Amir from چھنوں کی آنکھ, from ساری چیزیں. علی ظفر از اے بگ ڈیل. وہ جاوید اختر کو اس طرح پریزنٹ کرے اس طرح وہ بھگوان ہے. جاوید اختر از لوور ٹیئر پوئٹ. اس کی شاعری کوئی سیریس پوئٹ ہونا لاہور کا, اختر عثمان کوئی اور وہ پڑھنا پسند نہ کرے, یار یہ کیا ہے یار, دل میں میرے ہاتھ درد ہے ڈسکو. یہ نہیں, جاوید صاحب نے کہا تھا کہ انڈیا سے جاوید احمد جاوید صاحب کہتے ہیں کہ احمد جاوید صاحب تو بہت لو کوالٹی لٹریچر نکلتا ہے. احمد جاوید صاحب پتہ ہی کہتے تھے, وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ اب وہ زمانہ آ گیا کہ فیض کو بھی اب لوگ کہیں گے شاعرہ. وہ اس لیول کی شاعری تھی. اور یہاں پہ وہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 20 سال کی بے انتہا انتھک محنت ہے. وی ہیڈ ٹو ورک سو ہارڈ کہ ہماری جنریشن جو ہے, اور ہماری جنریشن, اور وہ وہاں پہ اقبال کا مجسمہ ہے, اور لوگ اور وہ بچے ہیں جو بچے اس کو وہ دیکھیے ویڈیو جوتیاں مار رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے تھے, پتہ نہیں پڑھنا پڑتا ہے ہمیں اس کے لیے. آئی واللہ یار مطلب تو شرم نہیں ہے. لائک کہ آج میری شادی ہوئی تو میں اپنی بیگم کو لے گیا اقبال کے مزاج, آج بھی اندر جاتے ہوئے ایک کیفیت ہوتی ہے کہ یار شاعر مشرق ہے. کیونکہ ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا تھا. مجھے قاضی صاحب کی بیٹی ہیں, انہوں نے بتایا تھا کہ میں ترکی میں کانفرنس میں گئی, تو ترکی میں کانفرنس تھی کوئی اسلامی تحریکوں کی اور وغیرہ کی, تو صرف پاکستان سے 2 لوگوں کو انہوں نے لسٹ میں لکھا ہوا تھا, مولانا مودودی اور اقبال. مطلب وہاں یہاں دو ہی لوگ ہیں نا. اور ایران کا پھر وہ ایک پورا ان کی فارسی شاعری ہے اور پوری عرب دنیا جانتی ہے. اور آپ ویسے بھی کسی مسلمان سے ملے نا, ہاں وہ اقبال, وہ جرمنی, وہ سارا کچھ جرمنی میں اس کے نام پہ یہ. اور یہاں پہ یہ انہوں نے اس نسل پیدا کی ہے جو اسکول بھی جاتی ہے, جو وہ سارے برانڈیڈ کپڑے بھی پہن لیتی ہے, جو مطلب اسے پتہ ہے کہ ایئر اینڈ کی سیل کب لگنی ہے لاما پہ, اور بلیک فرائیڈے کب ہونا ہے, اور نیو ایئر سیل کب ہونی ہے. لیکن اقبال سے وہ نفرت کرتی ہے. سو ویلکم ٹو غامدی صاحب پاکستان. میں کہتا ہوں یہ پاکستان تو غامدی صاحب کا پاکستان نہیں, مشرف صاحب کا. غامدی صاحب کو مشرف صاحب کے پاکستان میں ڈھالا گیا تھا. غامدی صاحب کا کوئی کچھ نہیں ہے. اگر جاؤ لگ رہتے تو غامدی صاحب آج وہ باتیں کر رہے ہوتے. میں وہ بتا رہا ہوں غامدی صاحب کا کچھ نہیں ہے. غامدی صاحب صرف ایک جیسے مطلب وہ ہیں گرفٹر ہے, جو پیچھے جو مطلب پوشیدہ وہ مشرف صاحب ہے. اور اب ہماری اسٹیٹ ول بینڈ اوور بیکورڈز ٹو ڈیفینڈ ہم کرتی ہے, اور سارے ان کے ایف اپس کو, ان کے اسکرو اپس کو اب وہ کلین اپ ایکٹ کرتی ہے, اور ہم سب بھگتتے ہیں. آل دی کیجویلٹیز آر آن ہز ہیڈ. سارے جو گھر تباہ ہوئے وہ آر آن ہز ہیڈ. یہ جو بچوں کی کلچرل برین واشنگ ہوئی ہے دیر آن ہز ہیڈ. بٹ اس کے اندر بھی نا ایک سلور لائننگ ہے بائی دا وے. ان کلچرل ویلیوز کے ساتھ نا جیسے ایکوالٹی اور کچھ فریڈمس کا تصور بھی ساتھ آ گیا. وہ انپریسیڈنٹڈ تھا ڈیموکرائزیشن. جی, اب وہ کیسے ہضم کریں, وہ نہیں ہضم ہو رہا. وہ عمران خان کیا تھا, وہ یہی تھا کہ اچھا عمران خان از دی ایپیکس آف دی مشرف ایرا, ہم کمنگ آؤٹ مارکیٹ میں. وہ اب نہیں برداشت ہو رہا, پیٹ میں روڑ پڑا کہ وہ چل کے محکموں میں آگ لگا دیں گے کہ بتاؤ ہمارا بندہ کہاں ہے. ابھی وہ میری بات اب آپ کو ہو رہا ہے کہ اچھا نہیں, دیز کڈز شوڈنٹ بی ایبل ٹو ووٹ. ناؤ دا جینی از آؤٹ آف دا بوٹل. آپ نے بنایا تھا جن, یو میڈ دا جن, یو میڈ دا ہول تھنگ. ابھی وہ ولی زاہد صاحب سے بات ہو رہی تھی نا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے ان کے اوپر نا انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا, تو انہیں ڈیتھ تھریٹ بھی آیا. 1:45 ہو گئے یار, بڑی بھوک لگ رہی ہے. جیسا لاسٹ تھنگ میں کہا مجھے بھوک کیوں لگ رہی ہے, تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ کہا اسٹیٹ کے پاس تو لیوے ہوتا ہے نا کہ آپ 20 سال ایک قوم کو ایک ترانہ پڑھائیں, جب ازبر ہو جائے, وہ قوم کی نیشنل سوشل فیبرک کا پارٹ بن جائے کہ خان تم آخری ہو, اس کے بعد تو قیامت ہے.
جی بالکل. اور پھر ایک دم آپ 220 کی اسپیڈ پہ یوٹرن لیں اور کہ قیامت آ گئی اور کہیں اب خان آئے گا تو قیامت آ جائے گی. قیامت آ جائے گی. اور اس میں ہم جیسا بندہ کہے what the fuck bro, just kill us already. میں صبح شیف بنا رہا اپنی, میں صدیق جان کا ولاگ سن رہا تھا, تو مجھے پتہ لگا کہ عمران خان جو ہے وہ خود شیطان کا جیسے کوئی ایجنٹ ہے. اب تو ہر چیز اس پہ ثابت کرنے چاہ رہے ہیں کہ وہ گولڈ سمتھ اور ایجنٹ اور وہ اور یہ, جیسے وہ قلعہ تھا. اور ہم کل میں نے ایک پوسٹ دیکھی کسی نا, میں نام نہیں لیتا, ایک بڑے صاحب ہیں, بڑے پیارے صاحب ہیں, وہی فوج والے اکاؤنٹ چلاتے ہیں جو یہ ہوتے ہیں ٹویٹ کرنے والے, تو وہ اپنے نام سے بھی ٹویٹ کرتے ہوتے ہیں, ان کے ملٹیپل اکاؤنٹس ہوں گے ماشاء اللہ. تو ان صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا, یہ لگا ہوا عمران خان کی اسٹیٹمنٹ کہ میں تو تمہیں کیا جنگ کر دوں کشمیر والی بات پہ. تو میں نے کہا یہ عمران خان نے کہا تھا, یعنی اس نے اپنے منہ سے اپنے لفظ ادا کیے تھے. تو باجوہ صاحب نے, باجوہ صاحب کا پورا باجوہ ڈاکٹرائن تھی, جیو اکنامکس. جی باجوہ ڈاکٹرین شروع کس نے کی تھی؟ جیو اسٹریٹجی کو نہیں ہوتی, جیو اکنامکس ہوتی ہے. جی بالکل. باجوہ صاحب کی ڈاکٹرین شروع کس نے کی تھی؟ مشرف صاحب. امن کی آشا. امن کی آشا نے. امن کی آشا جب ہوتی تھی, مجھے یاد ہے ایون ایز اے چائلڈ آئی ڈidn't understand it but I felt bad about it کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یار آپ کو نہیں پتہ, یہ سارے ایکٹرز باقاعدہ این ڈی ٹی وی پہ برکت کو انٹرویو دیتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ ہم وی ریپرزینٹ دا ٹرو فیس آف پاکستان, دا پاکستان جو بہت پلورلسٹک جو بھی ہے اور ٹالرنٹ ہے, اوپن مائنڈیڈ ہے, ڈیموکریٹک ہے. یہ ملا نہیں ریپرزینٹ کرتے پاکستان کو, ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. الیکشن لڑ کے دکھائیں, چلو الیکشن لڑ کے دکھاؤ. نہیں یار وہ نہیں, حقیقت کیا ہے, کیا کہاں منہ نہیں کھول سکتے یار, ورنہ کیا بات کریں. آخری کوئی بات کرنی ہے تو فاتحہ پڑھ لیتے ہیں مڈورو کے لیے. I think they'll kill him by the way.